أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اشراطُ القیامہ یعنی قیامت کی علامات پر بات کریں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کا خوبصورت سا ایک لوگو بناؤں گی اور اس کو لگاؤں گی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں آزمائش ہے۔ تو میری پوتی بیمار تھی تو میں کل سارا دن اسی کے ساتھ بزی رہی خیر سے، لہٰذا میں بالکل نہیں کر سکی کام۔ تو پھر میں نے سورت ہی جو ہے سورہ قمر کی آیت بڑی کر دی ہے، اچھی تو بالکل نہیں لگے گی لیکن بہرحال مجبوری کا نام شکریہ۔ اشراط کا لفظ جو ہے نا قیامت کے لیے، قیامت کی علامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، سورہ محمد ہے یہ۔ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آن پڑے؟ اس کی اشراط، شرط سے نا، اشراط علامات تو سامنے آ چکی ہے، حدیث میں بھی ہے انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، تم پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو۔ مسلم کی روایت ہے 2901 اس کا نمبر ہے، ترمذی میں بھی آئی 3183 نمبر۔ اصل میں اشراط شرط کی جمع ہے۔ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ہونے پر کوئی بات واقع ہوگی، یعنی کہ شرط ہے ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، یعنی وضو شرط ہے نماز کی، وضو کریں گے تو نماز ہوگی ورنہ پڑھ بھی لیں تو نہیں ہوگی، شرط اس کو کہتے ہیں۔ تو علامات ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جو پوری ہوں گی تو قیامت آئے گی، ان شرائط کے، ان چیزوں کے پورے ہوئے بغیر قیامت نہیں آئی۔ اور ان میں سب سے بڑی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور وفات پا جانا۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا نا بھائی، نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی فداہ امی و ابی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی دنیا کی زندگی گزاری، وفات پائی، علیین چلے۔ اب نبی تو کوئی آنا نہیں، اب باقی کیا رہ گیا؟ قیامت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اور میں یوں ساتھ ساتھ ہے، اور اپنی 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی ملائی، رائٹ ہوتی ہے شہادت کی انگلی، تو شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی ملائی، کہا یوں ساتھ ساتھ ہے کہ میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، بس نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا تب تک تو قیامت نہیں آنی تھی نا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہوئے بغیر قیامت نہیں آنی، تو یہ پہلی نشانی تھی۔ اب ان نشانیوں کی بنیادی طور پر 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں جو صحیح ہیں، 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، علامات صغرا، علامات کبرا۔ صغرا اور کبرا، جس سے آپ کہتے ہیں صغرا ہے نا، حضرت فاطمہ صغرا، تو یہ نون غنہ ہٹا دیں تو صغرا۔ عربوں میں نام رکھے جاتے تھے نا، تو جیسے انگریزوں میں رکھے جاتے ہیں نا رچرڈ اول، رچرڈ دوم، اسی طرح عربوں میں صغرا اور کبرا استعمال ہوتا ہے، مردوں میں اصغر اور اکبر، علی اصغر علی اکبر، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ویسے علم کی بات ہے۔ تو صغرا سے مراد ہے چھوٹی نشانی، ٹھیک ہے، وہ نشانیاں جو کافی پہلے آئیں گی اور آتی جاتی رہیں گی، ان کا ظہور جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ پھر ہے علامات کبرا۔ علامات کبرا سے مراد ہے وہ نشانیاں جن کے بعد پھر ایگزیکٹ قیامت ہی ہے، جیسے دجال کا آ جانا، یاجوج ماجوج کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، یہ وہ علامتیں ہیں جن کے بعد پھر پکا ہے اب تو قیامت ہی ہے۔ یعنی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اور قیامت کے درمیان کتنا ٹائم ہے، ایگزیکٹ ٹائم تو تب بھی پتا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد پتا ہوگا اور کچھ نہیں ہونا، اب آخری کام بھی ہو چکا، اب صرف قیامت ہی رہے گی۔ ابھی ہمارے اور قیامت کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، دجال اور یاجوج و ماجوج باقی ہے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتے
قیامت نہیں آنے والی، وہ علامات کبریٰ ہے. جب وہ آ جائیں گے تو پھر کیا رہ گیا؟ صرف قیامت. تو وہ علامات کبریٰ. ان علامات میں 3 طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو علاقے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زمانے بیان ہوئے ہیں. اب اگر علاقہ اور زمانہ ڈیفائن ہے تو اس سے مراد پھر وہی علاقہ اور وہی زمانہ ہو، ٹھیک ہے. پھر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن میں علاقے اور زمانے ڈیفائن نہیں ہوئے، رفلی کہہ دیا گیا، جیسے مشرق کی طرف وغیرہ. تو اس میں پھر ہم کسی ایک علاقے کو ٹیگ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نا، ہمیں حق نہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر تیسری چیز، ایک چیز میں نے کیا عرض کی، ڈیفائنڈ علاقے، ڈیفائنڈ زمانے. دوسرا انڈیفائنڈ علاقے، انڈیفائنڈ زمانے. اور تیسرا ہے شخصیات، جیسے امام مہدی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام. یہ شخصیات ہیں تو یہ شخصیات ہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے سوا بھی کچھ چیزیں ہیں، یعنی کہ کچھ مخلوقات کا ذکر، دابت الارض. تو وہاں پر پھر اپنی سائنس نہیں لگانی، اپنی سائنس نہیں لگانی. دجال کے بارے میں بھی بڑی سائنس لگائی جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہمارے آج کے فزیکل لاز پر پورا نہیں اترتا نا، تو نہ اترے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے، اللہ پاک نے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى. بولیں، اپنی مرضی اپنی خواہش سے آپ نہیں بولتے. آیت بولیں، آتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. آتی ہے آپ کو، لیکن رٹے مارتی ہو نا، اس سے پھر ٹائم پہ بھول جاتی ہے. شاباش، احسن. اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں وہی ہوتی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ وہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے خبر دی، ہے نا. آتانی جبریل وقال، جبریل آئے اور مجھے کہا. تو بات یہ ہے کہ سب وہی ہے. تو فزیکل لاز کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. ان کو سپریس کون کر سکتا ہے؟ بائی پاس کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اللہ پہلے نہیں کیے، پہلے اللہ نے کبھی فزیکل لاز نہیں ہٹائے. ہٹائے کہ نہیں ہٹائے؟ بتائیں. مثلاً آپ بتائیں ایک بات، جلدی بولیں، اے نہیں کرنا. آپ بولیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جی. یہ سمندر جو حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ سمندر پھٹا. پر ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اے بی بی مت کیا کریں، آپ کو فوکس ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات، مٹی میں پھونک مارتے تھے پرندہ بنا کر تو وہ زندہ نہیں ہو جاتا تھا، مردے کو زندہ نہیں کرتے تھے، اندھے کو بینا نہیں کرتے تھے. سب فزیکل لاز کے اگینسٹ تھا نا، لیکن کرتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے معجزات، ہوائیں پابند تھیں ان کے لیے. جانوروں پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، ان کے لشکر میں وہ لشکریوں کی طرح حاضر ہوتے تھے. فزیکل لاز کے خلاف ہے. جنات ان کے قبضے میں تھے، ان کے حکم سے کام کرتے تھے. فزیکل لاز کے خلاف ہے. ان کو دیکھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کے دربار میں جن حاضر رہتے تھے. فزیکل لاز کے خلاف ہے. کتنے ہی کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے خلاف فطرت ابراہیم کو جلایا نہیں، نقصان بھی نہیں پہنچایا. حالانکہ آگ جل رہی تھی، آگ بجھی نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر اطمینان سے بیٹھے رہے. خلاف فطرت بات ہے. جہاں اللہ چاہیں گے، فزیکل لاز اس کے بنائے ہوئے، جہاں اللہ چاہیں گے وہاں رک جائیں گے. فار ایگزامپل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، سوری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا اور مینڈا ذبح ہو گیا ان کی جگہ. نہیں، مینڈا لا کر دیا گیا، ایسے نہیں ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی، تو باقاعدہ الفاظ ہیں اللہ پاک کے کہ آواز دی گئی، ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. آواز کی وجہ سے ابراہیم رکے. جبرائیل تھے، جبرائیل نے کہا نہیں، ذبح نہ کریں اسماعیل کو، یہ مقصود نہیں تھا، صرف آپ کا امتحان مقصود تھا. قربانی کے لیے میں ذبیحہ لے کر آیا. تو وہ پھر ایک مینڈا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے سلوٹر کیا. تو وہ آٹومیٹک چینج نہیں ہوا تھا. جب ابراہیم چھری چلا دی تھی ابراہیم نے، ہاں اس میں جو فزیکل لا رکا، چھری چلا دی تھی، چھری تیز کی گئی تھی قربانی کے لیے، مگر اسماعیل کا گلا نہیں کٹا. اور جو ہے وہ آئے جبرائیل اور انہوں نے کہا
اللہ کہتے ہیں کہ ندا دی گئی ابراہیم کو، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دی. تو پھر ابراہیم ظاہر ہے کیا کیا ہوگا، سب سے پہلے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام تھے. اور پھر انہوں نے کہا اور اسماعیل کے ہاتھ کھولے گئے، ہٹایا گیا، اور پھر وہاں پر مینڈھا ذبح. ٹھیک ہے، جب اللہ چاہیں گے فزیکل لاز رک جائیں گے. صحیح کہہ رہی ہے ناہید، جہاں معجزہ ہے وہاں فزیکل لاز رکے ہوئے ہیں. معجزہ کہتے اس لیے ہے کہ وہاں آپ اس کو سائنٹیفکلی لاجیکلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. معجزے کا لفظی مطلب کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا. وہ عاجز کیوں کرتا ہے؟ آپ کسی لا کے تحت اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ایکسپلین؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا. وہ کون کہتا ہے فیکون ہو جائے. فَإِذَا أَرَادُوا لَهُ كُن فَيَكُونُ. میرا معاملہ یہ ہے، جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی کام کا، کہتا ہوں ہو جا، کام ہو جا. وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، فزیکل لاز اسی نے بنائے اور وہی روک سکتا ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، فزیکل لاز اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا. کوئی بابا جی نہیں روک سکتے، کوئی نہیں روک سکتے. آج میں ایک اہم بات سوچ رہی تھی، خیال آ رہا تھا، سوچ نہیں رہی تھی. ایک حدیث پر ہی غور کر رہی تھی. کسی کا سوال تھا، اس کا جواب دے رہی تھی، اور سوالات وہی تھے جو روٹین کے آج کل چلتے ہیں، بزرگان دین سے مدد مانگنا وغیرہ. تو اس پر ایک حدیث میں نماز پڑھی تھی، مجھے یاد آئی، تو میں نے ان کو دوبارہ اپلائی کیا. تو جس چیز کو مجھے خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اس دنیا میں، تو وہ دیکھیں گے کہ ایک تعداد امت کی ہے لاکھوں میں، جو کہتی ہے کہ ہمیں کسی بابے کا قول نہیں چاہیے، ہمیں کسی پیر فقیر کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں تو بتاؤ کتاب و سنت کیا کہتے، اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے. تو یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو کہ امت کا ایک حصہ تو حق پر کھڑا ہے میری، ہے نا. اور اس گروہ میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی ہو انشاءاللہ. تو دنیا میں تو ایسا نہیں ہونے والا، لیکن قیامت کے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے نا. تو یہ متا تو ہمارے پاس بہرحال ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جی بھی، یعنی کہ میں یہ بات سوچتی ہوں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے فلک ناز یہ نعمتیں دیجیے اللہ دی، تو کیا کر کے ہے؟ تو میرے پاس تو بس ایک ہی بات ہے کہ اللہ جی میں نے قرآن کو جب سے سمجھا، میں نے پلٹ کر شرک نہیں کی، میں نے کبھی پلٹ کر شرک نہیں کی، اور میں نے ساری بدعتوں کو چھوڑ دیا، اگرچہ اس کے پیچھے مجھے اپنے رشتے بھی چھوڑنے پڑے. میرے پاس اس کے سوا کوئی عمل نہیں. تو اتنا تو ہوگا ہمارے پاس، اور یہ قرآن و سنت ہی کی بدولت. تو یہ بڑا اعزاز ہے جی، اس گئے گزرے وقت میں قرآن و سنت کی رسی تھام کر کھڑے ہو جائے. اور یہ اللہ کی بڑی ہی خاص عنایت ہے کہ جن کو اللہ اس فتنے کے دور میں چنے. کیونکہ فتنے ہیں کہ سیلاب بلا کی موجیں ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک آ رہی ہے، اور حیرت ہوتی ہے، واقعی حیرت ہوتی ہے دیکھ کر. اور میں سوچتی ہوں، اور جب سوچتی ہوں تو پھر دل گھبراتا ہے. پھر میں اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم ان فتنوں میں چھوڑ کر جائیں گے. پھر میں اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ ان کو ایمان پر سلامتی دے. نہ مجھے ان کی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے فکر یہی ہوتی ہے کہ ان فتنوں میں کہیں ایمان کی، دین کی جو متاع ہے وہ کھو نہ بیٹھے. کیونکہ کیا پتا نا، کیا پتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ فتنے ہوں گے کہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. تو اللہ پاک ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم رکھے، دنیا کی فکر نہ کریں، وہ آگے آگے بڑھتی جانی امت کے پاس. تو اللہ کریم ہمیں آسانی عطا فرمائے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی احادیث. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابہ والوسطی. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحن میں بیٹھ گئے، خیمے سے باہر. آپ نے کہا اندر آ جاؤ عوف. تو انہوں نے کہا کہ خیمہ چھوٹا ہے، کیا میں پورا اندر آ جاؤں، یعنی کہ آپ تنگ نہ ہو. تو آپ نے کہا ہاں آ جاؤ. تو کہتے ہیں میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو حدیثیں ہیں، سوری میں مکس کر گئی ہوں، لیکن میں آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیتی ہوں. مفہوم دونوں کا ایک ہے مگر راوی دو ہے. ایک روایت انس بن مالک سے ہے جس کی میں نے بھی آپ کو عربی سنائی، بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابۃ والوسطی.
انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور پھر اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ کی سبابہ 2 انگلیاں باہم ملا کر دکھائیں۔ اور عوف بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا اور صحن میں بیٹھ گیا، تو ان کے مسجد میں تیاری ہو رہی تھی نا، تو باہر بیٹھ گئے، تو آپ نے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ خیمے کے، میں نے کہا کہ خیمہ چھوٹا ہے میں پورا ہی آ جاؤں؟ آپ نے کہا ہاں ہاں عوف آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف، قیامت نہیں آئے گی جب تک 6 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، وہ 6 علامتیں یاد رکھیں۔ کیا ہے جی پہلی علامت؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، ٹھیک ہے، نبوت کا ختم ہونا، تو ہم پہلی علامت، ویسے دوسری اس کو رکھا گیا پہلی علامت نبوت کا ختم ہونا، تو نبوت کیسے ختم ہوگی؟ نبی آخر الزمان کا آنا اور وفات پا جانا۔ تو اللہ پاک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالکل صحیح کہا۔ دوسری آیت کیا ہے ختم نبوت کی؟ ختم نبوت کی آیت کیا ہے؟ ختم نبوت کے ٹھیکیدار تو سارے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اچھا آپ کو پتا ہے رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ شاباش، رسول جو ہوتے ہیں ان کو شریعت کتاب ملتی ہے، نبی کو نہیں ملتی، نبی اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح موسیٰ رسول تھے، موسیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے یہ نبی تھے، انہوں نے شریعت موسوی ہی کو کھڑا کیا، ٹھیک ہے، لہٰذا پہلے یہی ہوتا تھا، ہر امت پر ہوا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول تھے جو ان پر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے، اور ان کو شریعت نہیں دی گئی، انہوں نے شریعت موسوی کو ہی کھڑا کیا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ خاتم الرسول ہے، اللہ نے کہا خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، نبی بھی نہیں آئے گا، رسول تو ختم ہو ہی گئے نا، نبی بھی نہیں آئے گا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ بعد میں غلام احمد قادیانی جیسا بندہ اٹھنا تھا نا، جس نے اٹھ کر یہ کہا رسالت تو ختم ہو گئی ہے مگر ذلی نبوت چلے گی۔ کیا ہوتی ہے ذلی نبوت؟ وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نبی آتے رہے، الیاس علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد ایون عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی شریعت موسوی کو ہی کھڑا کیا ہے۔ وہ رسول اس لیے ہے کہ ان کو ساتھ دوسری کتاب بھی ملی، ورنہ کھڑا انہوں نے بھی شریعت موسوی کو کیا۔ لہٰذا بات یہ ہے بھیا، اللہ پاک آپ کی کرتوتیں جانتے تھے، اللہ جانتے تھے کہ 19ویں صدی میں ایک بندہ کھڑا ہونا ہے جس نے یہ والی کہانی کرنی ہے، لہٰذا اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ محمد خاتم الرسول ہے، اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، وہ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تو جب نبی نہیں آنا تو رسول تو آ ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے نا، جس طرح بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، ہمارے مابین نبی آتے رہیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، نہیں آئیں گے بھیا۔ اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو افضل امت ہیں، ہم پر کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ امت کے علماء جو باعمل ہیں وہ کام پورا کر دیں گے جو نبیوں نے کیا۔ نبی کس کام کے لیے آئے؟ رسول کی دی ہوئی شریعت کو یاد دلانے کے لیے آئے نا۔ تو امت کے سچے علماء، علماء حق جو ہیں، وہ اسی اصول کو یاد دلاتے رہیں گے اور کام چلتا رہے گا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے علماء حق جو ہیں وہ پچھلی امتوں کے نبیوں جیسے ہیں، مرتبے مقام میں، یعنی کہ اجر کے اعتبار سے نہیں ہے، نبی نبی ہوتا ہے، مطلب کام کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے اس پر باقاعدہ وضاحتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے علماء حق ساتھ کہا، علماء حق جو ہیں وہ ایسی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پچھلی امتوں کے نبیوں کی۔ تو اس پر وضاحت یہی ہے، اور بالکل صحیح وضاحت ہے کہ ذمہ ایک ہے، ذمہ ایک ہے، اجر ایک نہیں ہو سکتا، نبی نبی ہوتا ہے بھائی، غیر نبی غیر نبی ہے، اس میں کبھی غلطی نہ کیجیے گا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت ختم ہو، لہٰذا غلام احمد قادیانی جو ہیں ان کے فتنے میں 2 باتیں ہیں نا۔ جب اس نے یہ کہا کہ آخری نبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ نئی کتاب نہیں آئے گی، نبوت جاری رہے گی، تو یہی تو بنی اسرائیل میں ہوا اور ہر امت میں ہوا۔ اور پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا تھا اس کا؟
جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا لیا؟ دعوی نبوت کیا. یہ بنیاد تھی اس کے دعوی نبوت کی. نبوت ختم نہیں ہوئی لہٰذا میں نبی. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اور غلام احمد قادیانی صاحب کے جھوٹ کی وجہ سے ہم ان کے جھوٹ پر لعنت کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے, اور جو ان کے عقیدوں کو مانتا ہے وہ بھی کافر کرے. بہرحال نبوت کا ختم ہو جانا پہلی علامت. دوسری علامت ہے جی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اور یہی آیت میں نے کھول بھی رکھی ہے سورہ قمر کی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. لہٰذا جی حدیث اس بارے میں موجود ہے, بخاری کی روایت ہے. انس بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں, تو آپ نے انہیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. بخاری میں یہ روایت ابن عباس سے بھی آتی ہے, ابن عمر سے بھی آتی ہے. اور ابن عمر مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے اور ایک پہاڑ کے پیچھے تھا. یعنی صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نا, تو چاند 2 ٹکڑے ہوا اور ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر چلا گیا اور ادھر ادھر نظر آ رہا. ابن مسعود کہتے ہیں ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت الجبل من بین فرجت القمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند شق ہوا اور میں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ دیکھا. بات ایک ہی ہے, اندازہ بیان الگ ہے. ابن عمر کہہ رہے ہیں آدھا ادھر چلا گیا. ابن مسعود کہہ رہے ہیں 2 ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ آ گیا. بات وہی ہے. لہٰذا یہ بالکل واضح طور پر دیکھا گیا. اور ایک قافلہ رستے میں تھا, تو کچھ قریش نے کہا کہ تم نے ہم پر جادو کر دی, تو ہمارا فلاں قافلہ پہنچنے والا پہنچے گا, پھر اس سے پوچھیں. پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں فلاں دن ہم نے دیکھا تھا چاند آدھا ادھر چلا گیا تھا. اب اس پر لے کر کافی بحث ہوتی ہے اور لوگ اس کی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں. جو انکار کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, جو اقرار کرتے ہیں وہ بھی دلیلیں لاتے ہیں. دلیل کی ضرورت نہیں ہے جی, دلیل کی ضرورت نہیں. معجزہ ہے ہی وہ جسے آپ ثابت نہیں کر پاتے کہ کیسے ہوا. اب وہ کہتے ہیں جی چاند دھماکے سے ٹوٹا, پھر وہ اپنی کشش شکل سے جڑا. بھیا اللہ کے حکم سے کن فیکون ہوا. جس کو آپ کی سائنس نہیں سمجھ پاتی وہی تو معجزہ ہے. آپ اللہ کے معجزوں کی بات کرتے ہیں, پہلے آئے تھے دوستو احرام مصر کی میں بڑے سے, وہ تو آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے. جو آپ کہانی سناتے ہیں وہ کسی کی عقل کام کرتی ہے کہ نیچے غلام کھڑے ہوئے, ان کے اوپر اور غلام کھڑے ہوئے, ان کے اوپر اور غلام کھڑے ہوئے, ان کے اوپر اور غلام کھڑے ہوئے, اور انہوں نے 100 ٹن کے پتھر اٹھا کے لگا دیے. نیچے والے لوہے کے بنے ہوئے تھے. آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. پہلے یہ بتائیں احرام مصر کیسے بنے, پہلے یہ بتائیں احرام مصر کو جوڑنے کا جو مسالہ ہے وہ مسالہ کیا ہے. جب آپ یہ چیزیں سمجھ لیں گے نا, پھر آ کر ہم سے بات کریں. اور دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کی آپ کو ابھی تک سر پیر نہیں پتہ چل رہا نہیں, پر کتنی چیزیں. ایک کا چیز ہے برموڈا ٹرائی اینگل کا راز تو پتہ لگا لو, آن دا ارتھ ہے نا. کیوں وہاں پر مسائل پیش آتے ہیں, کیا ہے وہاں پر, جاؤ حل کرو نا مسئلہ, کیوں نہیں کر پاتے. کتنی چیزیں ہیں, 1-2 چیزیں نہیں, کتنی چیزیں ہیں جن کی ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. انسان کی آنکھ کا علاج تو ڈھنگ سے کر نہیں سکتے, سمجھ نہیں آتی نا کہ پرابلم کیا ہے. انسان کی آنکھ کے صرف اوپری جو آپ کے عدسے ہیں اس تک یہ کام, ریٹینا کے اوپر کام کر سکتے ہیں, ریٹینا کے پیچھے کام نہیں کر سکتے. تو آنکھ تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, تو آپ رب کے کاموں کی کیا دلیلیں لاتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی آپ سے بحث کرے اس میں کہ کیسے ہوا ویسے ہوا, نہ کہ جی کیسے ہوا, اللہ کے حکم سے ہوا. ویسے ہوا جیسے بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے, ویسے ہوا جیسے مٹی کا آدم بنا کے اللہ نے کہا آدمی بن جا, وہ بن گیا, ایسے ہو. تو یہ واقعہ ہو چکا جی, علامت پوری ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوف سے کہا 6 علامتیں جو بیان کی. فتح بیت المقدس فتح ہو جائے. ہوا فتح کس کے زمانے میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا جی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا. 18 ہجری میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا. پھر 1099 میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا, عیسائیوں نے قبضہ کر لیا.
اور 100 سال بعد 1187 میں صلاح الدین ایوب نے پھر اسے کروا لیا آزاد. 1948 میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. ابھی کچھ عرصہ باقی ہے, انشاءاللہ پھر ہم آزاد کرا لیں گے. آنا نا امام مہدی نے, پھر آزاد کرا لیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور وقت بھی آئے, پر مجھے جو نظر آتا ہے, جتنا میں سمجھ پائی ہوں, کہ اب ہمارا عروج ہوگا امام مہدی کے ساتھ. ابھی ہم کچھ اور علاقے گوائیں گے, ان کا عروج ہوگا اور چیزیں ہوں گی درست. اچھا جی, چوتھی علامت آپ نے بتائی, ثم موتان یاخذ فیکم کقیاس الغنم. تم میں ایک وبا شدت سے پھیل جائے گی, اس طرح جس طرح بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ طاعون کی بیماری کا کس قدر برا اثر ہوا کرتا تھا. اسے بلیک ڈیتھ کہتے تھے, بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی تھی. تو صحابہ کے زمانے میں امواس کے علاقے میں طاعون پھیلا اور اس میں بہت موتیں ہوئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, تو طاعون پھیلا تھا 18 ہجری میں, اور اس سے بہت ہلاکتیں ہوئی تھی. اس میں بہت سارے صحابہ بھی فوت ہوئے تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ مدینے واپس آ جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وبا والے علاقے میں جاؤ مت, اور اگر وبا پھیل جائے تو پھر نکلو مت. تو میں نہیں نکلوں گا. تو جنگ کے دوران ہی ابو عبیدہ جو تھے نا, ان کو جن کے طاعون سے نا گلٹی بن جاتی تھی, وہ گلٹی بن گئی تھی, تو چل نہیں سکتے تھے, مگر آخر تک جہاد میں رہے. اور یہ نا بلند جگہ پر جو بھی قریب کوئی بلڈنگ ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے مجھے بٹھا دو, میں میدان جنگ دیکھتا رہوں. تو انسٹرکشنز دیتے رہتے تھے. ایسا اللہ نے انہیں ہمت دی تھی. تو یہی ابو عبیدہ ہے نا, جن کے بارے میں عمر نے کہا تھا کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے, میں انہیں امیر المومنین بنا کر سبکدوش ہو جاتا. یہی ابو عبیدہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے ہونٹ کی کڑیاں کھینچی تھی. کسی سے نہیں نکل رہی تھی نا, آنکھ کے قریب ایسے ایسے گھسی تھی. تو اب ڈر تھا کہ آنکھ ضائع نہ ہو, اور اس وقت اتنی جراحت تو تھی نہیں, تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ابو عبیدہ نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کے نکالا, تو ان کا ایک دانت یا 2 دانت ٹوٹ بھی گئے. ایسا تھا صحابہ کا پیار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے بیان کیا تھا اسے؟ عوف بن مالک سے. ابھی بیان کر رہی ہوں, ابھی آپ کے چہرے بلینک ہو رہے ہیں. عوف بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران میں. عوف بن مالک سے آپ نے کہا, بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, کتاب الفتن میں آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں مل جائے گی. 5ویں علامت آپ نے بیان کی, ارض حجاز سے آگ ظاہر ہوگی. لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من ارض الحجاز اضیء اعناق الابل ببصرى. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. ہم اردو میں سے بصرہ کہتے ہیں, اصل لفظ بصرہ ہے. جس طرح ہم نے ساری چیزوں پر زبریں لگائی ہیں, اخلاق, احمد, اسی طرح ہم نے بصرہ پر بھی زبر لگا کر بصرہ کرتی. تو بہرحال اردو میں پروننسیشن ٹھیک ہے, زور نہیں دینا چاہیے, لیکن صحیح نام کیا ہے؟ بصرہ. بصرہ پتہ ہے نا شہر ہے, بصرہ شام کا جو شہر ہے بصرہ. تو ایسا ہوا تھا کہ 654 ہجری میں مدینہ کے مشرقی جانب حرہ میں ایسی آگ لگی تھی, اور اتنی یہ آگ تیز تھی. 654 ہجری میں 5 جمادی الاخری کو یہ لگی ایک وادی میں, جیسا کہ میں نے بتایا حرہ وادی کا نام ہے, کہ لوگ اس کی روشنی میں, یعنی کتنی دور تک اس کی روشنی تھی کہ لوگ راتوں میں سفر کر لیتے تھے, اور 1 ماہ تک یہ مسلسل روشن رہی. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ وہی آگ تھی. اب چونکہ یہ ایک علامت ہے تو شاید اس کا کوئی اور رنگ آگے چل کر پیش آئے, لیکن ابھی تک تو یہی آگ ہے جو ارض حجاز میں ظاہر ہوئی. یعنی کہ دھوپ کی تپش سے آگ لگی, جنگلوں میں لگ جاتی ہے, تو وادی میں آگ لگی اور وہ آگ بجھائے نہیں بجھے, اور وہ 1 مہینے تک دن رات رہی. اور اس کا یعنی کہ اتنی شدت تھی کہ دور دور تک اس کی روشنی تھی, اور کارواں اس کے روشنی میں سفر کر لیتے. تو غالباً یہ وہی آگ تھی.
ایک اور آگ کا ذکر آتا ہے جو حشر کے دن لوگوں کو میدان حشر کی طرف پھانکے گی، وہ الگ ہے، کیونکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے، وہ تو حشر کے دن ہوگی، ٹھیک ہے، تو دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ چھٹی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان تقاتلوا قومی یتعلمون عن آل الشعر وان من اشراط الساعۃ ان تقاتلوا قوما اراد الوجوہ کأن وجوہهم المجاعان المترکہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے، اور قیامت کی نشانی ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے ہوں گے جیسے ڈھالیں ہوں چمڑا جمی ہوئی، یعنی ان کے چہرے چوڑے اور موٹے سے ہوں گے۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں جس قوم کا بیان ہے ترک تاتاری، ترک کون ہے؟ تاتاریوں کی ہی جانشین ہے نا، تو تاتاری قوم، تو پھر تاتاریوں کا خروج ہوا نا، اور انہوں نے بہت شدید اٹیک کیا مسلمانوں پر۔ اصل میں انہوں نے سب پر ہی اٹیک کیا تھا، ایک طرف عیسائی تھے، وہ نکلے تھے صحرائے گوبی سے، تو پھر توڑ آپ دیکھیں مشرق ہے نا، ساری پٹی مسلمانوں کی، تو سب سے زیادہ مسلمانوں پر اثر آیا۔ دنیا کو بہت بڑی تباہی کا سامنا ہوتا اگر مسلمان روک نہ لیتے۔ ہمیشہ آدھی بات پیش کی جاتی ہے، یہ درست ہے کہ جو ہماری بغداد وغیرہ کی سلطنت تھی کمزور ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح سامنا نہیں کر پائی، لیکن پھر روکا کس نے؟ مسلمانوں۔ ایک طرف سلجوق تھے، ایک طرف عثمانی تھے، اور ایک طرف ایوبی تھے، انہوں نے ہی زور توڑا، اور کس نے توڑا تھے؟ تو پوری دنیا کو اس فتنے سے بچانے والے مسلمان ہی تھے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ بہرحال اسی بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تقاتل ترک الصغار العیونی، جب تک تم ترکوں سے نہ لڑ لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ جما کر چمڑا اکٹھا کیا گیا ہو، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس سے مراد تاتاری ہے، یہ نکلے جنگلی لوگ تھے، وحشی لوگ تھے، صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، تو یہ پھر جب نکلے ہیں تو انہوں نے پھر کافی تباہی مچائی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ان کو روکنے والے بھی مسلمان ہی تھے، بڑی قربانی دی ہے مسلمانوں نے، لیکن بہرحال یہ علامت بھی پوری ہو چکی۔ جوتے بالوں میں کیا مطلب؟ وہ ان کے پاس چمڑا کہاں تھا، وہ جانوروں کی اسکن اتارتے تھے، اسی کے جوتے بناتے، نہیں سمجھے؟ جیسے آپ کے پٹھان بھی جو صحیح والے پٹھان ہیں وہ پہنتے ہیں، ان کے پاس اصل میں سرمایہ کیا تھا؟ صرف جانور جو وہ پالتے تھے، تو ان جانوروں کے چمڑے کو اتارتے تھے نا، تو اس کو سردی بہت ہوتی ہے، صحرائے گوبی میں سردی پڑتی ہے، تو اس میں پہننے کے لیے فر سمیت جوتے بنا لیتے تھے، جیسے آج آپ نکلی فر کے جوتے پہنتے ہیں نا بچے شوق سے، وہ اصلی فر کے ساتھ ایز اٹ از جوتے بنا لیتے، اس کی فر نہیں اتارتے تھے تاکہ سردیوں میں وہ انہیں ٹھنڈ سے بچائے۔ گرمیوں میں تو ننگے پیری گزارا زیادہ تر کرتے تھے، سردیوں میں جوتوں کی ضرورت ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آتی، تو ان کے پاس را مٹیریل کے نام پر جانوروں کی ہڈیاں، جانوروں کا چمڑا ہی تھا، کیونکہ شہروں میں وہ لوگ آتے جاتے تھے تھوڑا بہت تجارت کے لیے، زیادہ تر لوگ انہیں الاؤ ہی نہیں کرتے تھے، بس آدھی تھے نا، جنگلی تھے، لڑ پڑتے تھے۔ لہذا پھر جو چنگیز خان تھا، ہم تو صرف اسے ایک قاتل وغیرہ سمجھتے ہیں، وہ بڑا ذہین آدمی تھا، ویسے کافر تھا، اپنی قوم کے لیے بڑا اچھا تھا، اس نے اپنی قوم کے لیے خواب دیکھا، ہم کیوں ایسے یہاں بیٹھے رہیں گے، نکمے نکمے جو ہمارے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، حکومتیں کر رہے ہیں، ہم صحرا میں پڑے ہیں، ہم اپنی ریاست بنائیں۔ پھر وہ نکلے اور پھر جو انہوں نے ادم مچایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آزمائش تھے ہم پر۔ ہم ایک پہلو تو بہت بیان کرتے ہیں اور پتہ نہیں مسلمانوں میں بیماری ہے مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کی، یہ درست ہے، یہ درست ہے کہ بغداد کی سلطنت انہیں نہیں روک پائی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کا زور مسلمانوں نے ہی توڑا۔ ہندوستان میں اس وقت خاندان غلامہ کی حکومت تھی، قطب الدین ایبک حاکم تھے، انہوں نے ہندوستان کی طرف نہیں بڑھنے دیا، اور وسط ایشیا میں جس طرف ان کا رخ تھا، آگے سارا یورپ تباہ ہو جاتا،
اگر ان کو مسلمان نہ روک لیتے. یہ مسلمانوں نے روکا ہے. یورپ کی طرف ترک تھے نا, ترک تھے, اور سلجوق ریاست تھی, اور ساتھ جو ہے وہ ایوبی ریاست تھی, مصر وغیرہ پر ایوبی حکومت تھی. یہ 3 حکومتیں پھر کھڑی ہوئی, پھر انہوں نے آپس میں اتحاد بھی کیا, اور انہوں نے بہت کام کیا, بہت کام کیا. بدقسمتی وہی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں. بہت بہت کام کیا, بہت نقصان پہنچایا, ان کا زور توڑا. پھر الحمدللہ ان کو شکستیں دی اور ان کو محدود کیا. یہ پھر بغداد سے آگے تو نہیں بڑھ سکے, بس وہیں تک رہ گئے. پھر اللہ کا فضل ہوا, پھر یہ مسلمان ہو گئے. وہ بات کی باتیں ہیں. تو یہ جنگ بھی ہو چکی جی, یہ نشانی پوری ہو گئی. یہ جو 6 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی, وہ پوری ہو گئی. یہ علامات صغرا علامات صغرا بہت ہیں جی, ابھی تو شروع ہوئی ہیں. نہیں, یہ انہیں یہ انہی میں ہم علامات صغرا ہی پڑھ رہے ہیں, علامات کبریٰ بھی نہیں پڑھ رہے. علامات کبریٰ بعد میں پڑھیں گے. تو یہ 6 نشانیاں گنوائیں, مجھے دیکھے بغیر گنوائیں ذرا جی. نبوت کا خاتمہ, نبوت کا خاتمہ شک القمر جی, پھر یہ بیت المقدس کا فتح, اور یہ ایک وادی سے آگ کا نکلنا, حجاز سے آگ کا حجاز نکلنا, سے آگ کا نکلنا, اور پھر یہ تعاون کی وبا اور آگ کا نکلنا, وہ تو ہو گیا نا. ترکوں کے ساتھ جنگ, ہاں جنگ, حدیث کے لفظوں کو چینج نہ کیا. اور ویسے بھی جیسے آپ نے کہا یہ جنگیں بیان ہوئی, جنگیں تو بہت ساری ہیں, ابھی تو بہت ساری جنگوں کی نشانیاں آنی ہیں. تو پھر بات, ہاں نہیں اس طرح نہیں کرنا نا. اگر آپ کسی کو بھی بتائیں گے, آپ کی بات کلیئر ہونی چاہیے, وجہ کیا ہے, کیونکہ ابھی کئی جنگوں کی علامتیں آئیں گی, تو پھر سب کچھ مکس اپ ہو جائے گا نا. نہیں, ترکوں سے جنگ, ٹھیک ہے, حدیث کے الفاظ ہے نا, تم جب تک ترکوں سے جنگ نہ کرتے. یہ ہے, میں دوبارہ دہراتی ہوں, ایک ہی دفعہ کلیئر کریں, کیونکہ جب آپ الگ الگ نوٹس پر بولنا شروع کرتے ہیں نا, پھر سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے. ختم نبوت, شق القمر, حجاز سے ایک آگ کا نکلنا, تعاون کی وبا کا پھیلنا, ترکوں کے ساتھ جنگ ہونا, اور بیت المقدس کی فتح. یہ 6 علامتیں تھیں, اور یہ 6 پوری ہو چکی ہیں. 7ویں علامت اس حدیث میں نہیں ہے, یہ اب علیحدہ حدیثیں ہیں. فتنوں کا ظہور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو, کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں, جن میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر, اور وہ دنیا کے سامان کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا. مسلم کی روایت ہے, اس کا نمبر 118 ہے. اور میں نے جہاں سے کہا کتاب الفتن میں آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی, کسی بھی حدیث کا باب الفتن کھولیں آپ کو مل جائے گی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک گھر کے چھت پر چڑھے, اور صحابہ سے کہا, کیا تم دیکھ رہے ہو, ہل ترونا ما ارا, جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو. قالوا لا, صحابہ نے کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آتا تھا بیچاروں کو, لیکن غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر تھے, اور انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اماں دروازے کی کنڈی کھولنے لگی ہے, کنڈی کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, تو پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا, یہ سارا فرید الدین عطار صاحب اکیلے نہیں سوچا, اور وہ جو کتاب لکھ گئے اسی کی روایتیں یہ آپ کو سناتے پھرتے ہیں. اچھا جی, لعنت اللہ علی الکاذبین. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا, اللہ نے دیکھا. اللہ کہتے ہیں نا, ہم اپنا غیب اپنے رسولوں پر جس پر جو چاہتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے. قال, آپ نے فرمایا, فإنی لأری الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع القطر, میں دیکھتا ہوں تمہارے گھروں کی چھتوں کے اوپر فتنوں کی بارش ایسے ہو رہی ہے جیسے بارش کے قطرے. آج وہی حال ہے نا, ایک فتنے سے نپٹ نہیں پاتے تو دوسرا آ جاتا ہے, دوسرے سے نپٹ نہیں پاتے تیسرا آ جاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
यतकारब الزمان, वक्त करीब हो जाएगा, वयनकुसुल अमल, अमल कम हो जाएगा, वयुल्कुशुह, बखीली बढ़ जाएगी, वतज़हरुल फितन, और फितने ज़ाहिर होने लगेंगे। अलामतें समझ आई आपको? वक्त करीब हो जाएगा, क्या मतलब है? टाइम ही कोई नहीं गा, है ना? वक्त करीब हो गया, और अमल कम हो जाएगा। देख ले अमल कितना रह गया, बातें ही बातें जितनी चाहे करा लो, मुझे समेत सबकी, और बखीली डाल दी जाएगी। हर कोई कितना बखील है, सगे बहन भाई को जरूरत और पैसे पड़े भी हो तो हम सोचते हैं नहीं 2 महीने बाद बच्चे की फीस देनी है। जो आज कोई हॉस्पिटलाइज भी है तो हम सियाने बनते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं मैं बच्चे की फीस 2 महीने बाद कितों देंगा, लिहाजा मेरे पास तो पैसे नहीं। बखीली, तो हम सब भी बखील हैं जी, हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते, बच्चे बखील है, कमाते हर माँ बाप को नहीं दे पाते। लिहाजा आज हर 80% बच्चे ये कहते हैं हमारे पास पैसे बचते ही नहीं, अम्मा अब्बा को कहां से दें। इससे बढ़कर बखीली क्या है? पहला हक किसका है? अम्मा अब्बा का। जो अम्मा अब्बा से बचेगा वो मियाँ बीवी पर लगेगा, मगर हमने तो उसूलों कायदे बदल दिए क्योंकि हम बखील हैं। और शोहर बीवियों पर पैसे नहीं लगाते, नहीं लगाते ना, खुद कमाते अपना खुद खर्च करो। और अगर बीवियों के पास पैसा है तो शोहरों पे नहीं लगाते। हर कोई बखील है जी, हर कोई बखील है। तो क्या दुआ मांगनी चाहिए? मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखाई है। किसकी दुआ है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ क्या है? रब्बी किनी शुक्का नफ्सी, रब्बी वक्नी भी कहने को ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल एग्जैक्ट लफ्ज है रब्बी कनी शुक्का नफ्सी, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की बखीली से बचा। वो जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबउ, वो भी यही दुआ है, वो तवील दुआ का आखिरी हिस्सा है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका, वो तो दूसरी दुआ है। ये 4 चीजें हैं, कहां से शुरू होता है? अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफउ, यहां से शुरू होता है, 4 चीजों आखिर में है, व मिन नफ्सिन ला तशबउ, वो नफ्स जो भरे ही ना, तो बखीली क्या है? यही हिर्स है ना। तो आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। और हदीस की दुआओं का कोई एक, जिसको होता है ना, हर बंदे में खामियां, भी कोई खामी से पाक नहीं है, तो जिसको अगर कोई खामी लाहक है, पैसे की मोहब्बत ज्यादा है या चीज देने को दिल नहीं करता, तो ये एक टुकड़ा निकाल कर भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दूसरों के साथ अच्छे हो, किसी एक बंदे के बारे में बखील हो, जैसे सबको दे देते हैं, बहू को देने को दिल नहीं करता, होता है ना ऐसा। वो एक लतीफा में पढ़ रही थी, एक लड़का 10 लड़कियों को खड़ा करता है, माँ को कहता है माँ इनमें से एक लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है, पहचानो तो कौन है। माँ सारियों को देखती है, फिर कहती है ये वाली है। वो कहते हैं माँ आपने कैसे पहचाना? हो कहती है ये एक ही है जो मुझे जहर लग रही है। सारे जमाने के साथ अच्छे बहू कोई देने को दिल नहीं करता। ये देखिए आपकी बाज औकात कन्फाइन भी हो सकती है बखालत किसी एक बंदे के लिए, हो सकता है ना। तो उसके लिए फिर आप ये दुआ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की पढ़ लें, जो सहाबी की दुआ है वो असर है, आप उसको पढ़ सकते हैं, हमें दलील मिल गई ना। और उसके सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई, तो आप इतनी दुआ बीच में से निकाल कर पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबउ, मैं उस नफ्स से पनाह मांगता हूँ जो भरता ही नहीं, जो भरता ही नहीं, और बस अल्लाह से डरा करें। जिसके बारे में बखीली आए ना, अगर आपकी बखीली कन्फाइंड है तो फिर असल में इसमें और एलिमेंट भी आ गए, हसद है, बुग़्ज़ है ना। क्योंकि अनकन्फाइंड है तो फिर तो बखालत है ना, एक मर्ज है। और अगर कन्फाइंड है, अगर लेट सपोज के खुदा ना खासा मुझे खफसा सी नफरत है, अल्लाह ना करे, मैं मिसाल के लिए कह रही, और मैं इसी को कोई चीज नहीं दे सकती, तो इसमें फिर और एलिमेंट आ गए ना, सिर्फ बखालत नहीं ना रही, फिर नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, मोमिन की दुश्मनी है। तो ये तो कब्र में क्या, ये जहन्नुम में पहुंचाएगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन मोमिन का खैर खा है, मोमिन मोमिन का भाई है। तो फिर मेरे ईमान को क्या हुआ? क्योंकि हफ्सा तो मोमिन है, फिर मेरा ईमान खराब हुआ ना, तो मुझे ज्यादा डरना चाहिए। और फिर इसका हल क्या है? अल्लाह का खौफ। एक बार सोचें कि अगर अल्लाह उसको आप पर अख्तियार दे दे तो फिर कितने जाओगे? अगर किसी चीज की मुझे बहुत, आज आप बीमार पड़ जाए, लेट सपोज मैं अपनी बहू से बदसलूकी करूं, अगर अल्लाह ना करे, मैं कभी नहीं करती, लेकिन एक बात है, मैं उसे, जिसको कहते हैं ना, दिन में तारे दिखा दूं और फिर मैं पड़ जाऊं बीमार, अल्लाह ना करे मुझे फालिज का अटैक, फिर वो मन करे तारे भाई। तो अल्लाह से डरना चाहिए ना, अल्लाह कभी किसी को किसी पर पलट सकते, वो मालिक है। तो लिहाजा
اللہ سے ڈریں, یہ سوچیں. اللہ خود کہتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مال تقسیم کرو اور یتیم کی وراثت ہو تو ڈرو, اگر تمہارے بچے ہوتے اور تم مر رہے ہوتے تو تمہیں کیسا خوف ہوتا. تو یہی سوچیں کہ جس حال میں میں نے اس کو پہنچایا ہوا, اس حال میں پہنچ جاؤں تو مجھ پر کیا بیتے. وہ بھی اللہ کا دیا ہوا, میرا ہے کیا, شوہر بھی میرا نہیں ہے جی, اللہ نے دیا تو ہے نا. آج مر جائے تو کل بیوہ, کیا کر لیں گے. بیٹے بھی اللہ نے دیے ہیں, آج مر جائیں تو کل رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. مر کیا جائیں, پلٹ کے نہ پوچھیں. ہزاروں گھر ہے, 4 5 5 بیٹوں کی مائیں ہیں, اکیلی بیٹھی رو رہی ہیں. ایک گھر ہے, بہت گھر. تو لہٰذا اللہ کی لاٹھی سے ڈرے بے آواز, اور اپنا محاسبہ کیا کریں. اور میں آپ سے بار بار کہتی ہوں, آپ دوسرے کو نہیں بدل سکتے, آپ نے خود کو بدلنا ہے. ویسے بھی ہم دوسرے سے بدلنے کا تقاضا کرنے والے ہوتے کون, ہم خدا ہیں, ہم مالک ہیں, ہم ہیں کون. ہم تو صرف ایسوسیٹس ہیں, ساتھ رہنے والے ہیں. تو ہم نفع دینے کے پابند ہیں, نفع ملے یا نہ ملے اللہ سے لیں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا جی نفس کی بخیلی کو سمجھ لیجئے, بخیلی عام ہو جائے گی. اور آج آپ عام دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے. پیسوں کی بات ہی نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے فریزر میں پڑی ہوئی ہے کوئی چیز, لیٹ سپوز, اور کسی نے مانگ لی کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے, گوشت کا پیکٹ ہے, نہیں میرے پاس تو نہیں, اینا مہنگا گوشت میں بڑھتی پھر آپ دے دیں, اللہ 10 گنا لوٹا دیں گے بھائی. جی یہی مجھے کسی چیز کی انتہائی ضرورت مجھے خود کو ہے, وہی کسی نے مانگ لی تو میں نہیں دے رہی, تو یہ بھی بخیلی ہے. دیکھیں جی, تو چیز پر اور حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک بندے کو ضرورت ہے پیسوں کی, آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی ضرورت آپ کو ابھی نہیں ہے, آپ کو 2 3 مہینے کے بعد ہے, تو پھر فرق پڑ گیا نا. اس کو تو آج اور ابھی ضرورت ہے, تو آپ اللہ بھی بھروسہ رکھیں, 2 ماہ بعد اللہ ارینج کر دے گا. کہ میں نے کہا نا, چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے پاس کوئی دوائی ہے میری جو میں کھاتی ہوں, اور میرے پاس پورا پتا ہے, ساتھی کو ضرورت پڑ گئی, میں نے پورا پتا تو نہیں کھا جانا نا, میں اس میں سے 2 گولیاں تو اس کو دے سکتی ہوں, پھر میں اور منگوا لوں گی. اگر پیسے نہیں ہے تو اللہ انتظام کر دے گا. اگر میں اللہ کے بندے کی حاجت پوری کر رہی ہوں تو اللہ دیکھ نہیں رہا, وہ میری حاجت پوری نہیں کرے گا, وہ کر دے گا. دیکھیں جی, آپ میں بانٹنے کا حوصلہ ہونا چاہیے, ورنہ بات یہ ہے ایک روٹی کے بھی 2 حصے کیے جا سکتے ہیں. ایک روٹی ہے نا, میں بھی بھوکی ہوں, کوئی بھوکا بھی آ گیا تو چل ادی تو کھا لے, میں کھا لینا. یہ تو آپ کے سامنے ضرورت اور منحصر. تو صحابہ کا حال یہ تھا غزوہ احد میں, اور یہ حقیقی واقعہ ہے, یہ حقیقی حدیث ہے. صحابہ کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, حدیث میں نام بھی بیان ہوئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو ہم لوگ میدان جنگ میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, پا لیا آپ کو, تو پھر ہم لوگ زخمیوں کی خدمت میں لگ گئے. ٹھیک ہے, تو اما کہتی ہیں کہ میں پانی کی وہ چھاگل اٹھا کر, مشکیزہ اٹھا کر پانی پلا رہی تھی, تو ایک طرف سے آواز آئی پانی پانی, تو میں پہنچی, وہ زخمی تھے صحابی, نام بھی بتایا, میں نے کہا مجھے نام یاد نہیں ہے, حدیث میں نام ہے. تو اتنے میں ایک طرف سے کہتی پانی پلانے لگی, تو ایک اور سے آواز آئی, طرف سے آئی پانی, تو انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دیا. کہتے میں اس کے پاس پہنچی, ابھی اس نے پانی نہیں پیا تھا, میں ان کے سب کو سہارا دے رہی تھی پانی پلانے کے لیے, تو ایک اور طرف سے آواز آئی پانی, تو انہوں نے کہا پہلے ان کو پلا دیا. کہتی میں ان کے پاس پہنچی, وہ شہید ہو چکے تھے. میں واپس دوسرے کے پاس آئی, وہ شہید ہو چکے تھے. میں واپس پہلے کے پاس آئی, وہ شہید ہو چکے تھے. مرض الموت میں وہ لوگ اپنی جان پر اپنے بھائی کو فوقیت دے رہے ہیں. کیا ہمیں اتنی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہم آج تک میں نے کسی کو اتنا ضرورت مند نہیں پایا جتنے وہ صحابی تھے. مگر آپ دیکھیں, وہ مرض الموت میں تھے اور وہ زخمی تھے, لیکن اس وقت بھی ان کا ذہن کام کر رہا تھا, میرے بھائی کو پہلے پلا دیں. اور وہ تینوں پیاسے شہید ہو گئے. آپ سوچیں, ایک تو شہید اور اوپر سے ایسے سخی, سخاوت کی یہ بھی مثال ہوتی ہے. اور ہم اپنے گھر میں اپنی بہو کو, اپنی بہن کو, اپنی نند کو, اپنی بھابھی کو اپنے جیسی چیز نہیں دے سکتے. یہ کون سی یعنی کہ وہ باتیں. تو اتنا مشکل وقت آیا کسی پر؟ میں نے تو آج تک کسی پر نہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ میں اس بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آپ کو رول نہیں دے سکتی, وہ ڈیسائیڈ آپ کو خود کرنا, کیونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے حال ہے نا. میرے ہاتھ میں پیسے, میں بچے کی فیس جمع کرانے جا رہی ہوں, کسی نے مجھ سے مانگ لیے, اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتی ہوں میں, کیا فیس میں تھوڑا سا مجھے ایکسٹینشن مل سکتا ہے. ہوتا ہے نا, اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں.
फीस में एक्सटेंशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मेरे पास कोई और पैसे हैं, मैं कुछ और कर सकती हूँ, तो ये, या मैं किसी बंदे तक पहुंचा सकती हूँ जो दे दे, ये और ऐसी बातें हैं भाई, इनको आपने देखना। अच्छा, मुझे इसी से बात याद आ गई, फिर मैं भूल जाऊंगी। एक बहुत जरूरतमंद आदमी है जिसका घर बनवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें तकरीबन 50,000 कम पड़ रहा है। अब आप लोगों ने पूल करना, सारा कुछ हो गया, सामान आ गया, सारा कुछ हो गया, जो ठेकेदार को पैसे देने हैं ना उसमें कम पड़ रहा है। तो मैं उधार भी ले चुकी हूँ, मैं डाल भी चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा मैं अभी उठाना नहीं चाह रही बोझे। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, मैं बताती नहीं ऐसी बातें, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं आप पर ही बर्डन डाल रही हूँ। तो आप माशाल्लाह इतने लोग हैं, अगर आप 5-5 हजार भी निकालेंगे तो 50 में इकट्ठा हो जाएगा। ठेकेदार से जो बात हुई है ना सारी, उसमें मेरी पर्सनल बात हुई है, उसमें अब एंड पर मेरे पास इतने पैसे कम पा, तो ये जरा आप लोगों ने करना, ठीक है? और ये हफ्ते 10 दिन में करना है। तो ये है जी नफ्स की बखीली। अच्छा जी, बताएं जरा, मैंने जो भी हदीस बताई बखीली के बाद क्या था? और फितनों का जाहिर हो जाना, तज़हारुल फितन, फितने जाहिर होंगे। तो फितने रोज एक से बढ़कर एक फितना भैया, है ना, गिनती नहीं कर सकते आप, तो फितने ही फितने, फितने ही फितने। जुबैर बिन उदी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक्चुअली ये हदीस उनको अनस से सुना। जुबैर बिन उदी कहते हैं, जब हुज्जाज ने सख्तियां की मदीना वालों पर, तो हम अनस के पास गए और कहा कि हम बड़े तंग हैं। तो अनस ने कहा, तुम लोग सब्र करो, तुम पर एक जमाना तो ऐसा आएगा जिसमें हर आने वाला दिन आज तुम्हारे आज के दिन से बदतर होगा, हत्ता कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। और ये बात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। यानी कि उन्होंने कहा कि हम पर बड़ा मुश्किल टाइम है, तो उन्होंने कहा कि ये तो टल जाएगा। वो आरजी था ना, वो थोड़ा अरसा रहा, फिर हालात बेहतर हो गए कि नहीं हुए? हो गए बेहतर। वो सिर्फ एक काबू पाने का एक ड्रामा था, वो कर लिया उन्होंने, सियासी वो उथल पुथल मचा ली, उसके बाद फिर सब कुछ सेटल हो गया, फिर तभी लड़सा आपको पता है हालात बेहतरीन रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे वो वक्त आएगा कि जब तुम लोग जिंदगी से थक जाओगे, फितने इतने आएंगे, परेशानियां इतनी आएंगी। ठीक है। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी मगर ये कि आदमी किसी दूसरे आदमी की कब्र से करीब से गुजरेगा तो तमन्ना करेगा कि काश मैं उसकी जगह पर होता। यानी कि एक इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा तो कहेगा काश मैं मर जाता, इस दिन को ना देखना पड़ता। हाँ जी, यानी कि फितने इतने ज्यादा होंगे ना, हर तरह के फितने। अब देखें, माल के लिहाज लोग खुदकुशियां नहीं करते, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। दुरुस्त है, उनको नहीं करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, पर मायूसी के हालात भी तो उनके लिए पैदा किए गए हैं। सब कुछ होते हुए ये कहना बहुत आसान है, मगर जिसके घर में बच्चे भूखे हो मुसलसल और कोई रास्ता ना हो, उसकी तकलीफ को समझना भाई बहुत मुश्किल। जो गुजरता है वो जानता है। लिहाजा माली हालात, हाकिमों का जुल्म, और फिर फितने। फितने यानी एक मोमिन के एतबार से मैं आपसे कई बार ये कहती हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी में ये फितने देखने पड़ेंगे। ये ट्रांसजेंडर का लीगलाइज होना देखना पड़ेगा, ये नाच गाने देखने पड़ेंगे, ये बुत अपनी जिंदगी में मैंने बनते हुए 2 बुत देख लिए। मुझे मुझे ये हदीस मुझे पता थी, और इंशाल्लाह भी आप सुनेंगे कि बुत परस्ती जब तक राइज नहीं होगी कयामत नहीं आएगी, पर मैंने सोचा नहीं था मुझे अपने लाइफ स्पैन में ही देखना पड़ जाए। तो फिर बंदा सोचता है ना, ख्याल आता है ना कि बेहतर था इस फितने में पड़ने से कि हम तो वफात पा गए थे, मर गए। तो फितनों की शिद्दत इतनी है, और हम उसी दौर में बैठे हैं जी, हम दौरुल फितन में बैठे हैं, क्योंकि अब आगे है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकुमु सातु हत्ता तक्ततिला फियतानी अजीमतानी तकूनु बैनहुमा मक्तलतुन अजीमतुन दावाहुमा वाहिदतुन।
وحتى يبعثوا دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑی جماعتوں کے درمیان ایک بڑی جنگ بھرپا نہیں ہوگی جس میں سے دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا ہم حق پر. اب وہ دعویٰ کیا ہوگا اللہ نوز، شاید خلافت کا ہوگا، پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، وقت آنے پر پتہ لگے گا. اور تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال تم پر بھیجے نہیں جائیں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ جھوٹے دعوی نبوت عہد نبوی میں شروع ہو گئے تھے. پہلا کون سا بندہ تھا بدبخت جس نے دعوی نبوت کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب عہد نبوی میں اس نے دعویٰ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبخت نے خط بھی لکھا تھا کہ محمد تو بھی اللہ کا رسول، میں استغفر اللہ، میں بھی اللہ کا رسول، آدھی خدا کی زمین تیری آدھی میری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب پتہ نہیں وہ بدبخت جھوٹا تو تھا ہی، لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا شیطان نے اسے وہم ڈال دیا تھا، کیا تھا پتہ نہیں. سب سے مشکل جنگ جو مسلمانوں نے عہد فاروقی میں لڑی وہ اسی مسیلمہ کے ساتھ. اور بعض ظالم جو ہے وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے وہ کس کا تھا، لیکن میں کافی چھوٹی تھی. مجھے شروع سے آئی ایم اے بک ریڈر، تو میں نے لائبریری سے ایک چھوٹا سا بکلیٹ لیا، پتہ نہیں کس ظالم کا لکھا ہوا تھا، تو اس میں حضرت وحشی کو بہت برا بھلا کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا شراب پیتے پیتے مر گیا تو فلانا ڈھمکانا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، اور ایمان ہر گناہ کا کفارہ. جب انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ کافر تھے، اور ایمان لانے کے بعد اس وحشی کو اس مسیلمہ کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا. مسلمان تھک گئے تھے. اتنا ہی لمبا چلا تھا محاصرہ، اور جنگ اتنی شدید تھی، آپ یقین کریں کہ صحابہ کہتے ہیں جنگ اتنی شدید تھی کہ مسلمہ کے حمایتی ہمارے قدم اکھاڑ دیتے. جو لوگ مسلمہ کی طرف سے لڑ رہے تھے وہ مسلمہ پر ایمان لا چکے تھے، وہ مسلمہ کو نبی مان چکے تھے. تو یہ دو عقیدوں کی جنگ تھی، لہٰذا وہ پورے جوش سے لڑتے تھے اور مسلمانوں کو ہٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر فکر مند ہوئے اور خالد جس محاذ پر تھے ہٹا کر خالد کو بھی، پھر بھی فتح نہیں ہو رہی تھی. اور اس میں سب سے زیادہ، یہی تو جنگ یمامہ ہے، اس میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی. تبھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قرآن کو بک کی شکل دے دی جائے، کمپائل کرا لیا جائے. اسی جنگ کی بنا پر ہوا تھا. تو آخر کار یعنی کہ صحابہ کی میٹنگ ہوئی، سینئر سارے بیٹھے کہ کیا کریں، کوئی رستہ نہیں نکل رہا. تو خالد کہنے لگے جب تک مسیلمہ زندہ ہے یہ لوگ ہار نہیں مانیں گے. تو حضرت وحشی نے کہا آئی ول کل، میں قتل کروں. تو حضرت وحشی کو نیزہ دور سے پھینک کر مارنے میں بہت کمال تھا، بہت پکا نشانہ تھا ان کا. تو پھر انہوں نے 1-2 دن لگائے ریکی کی. مسیلمہ روز شام کو نکلتا تھا اور قلعے کی دیوار پر وہ سارے جو بنی ہوئی تھی نا چوکیاں، وہاں سپاہیوں سے ملتا، ان کا حوصلہ بڑھاتا، ان کو دیکھتا تھا. تو انہوں نے ریکی کی، اس کے روٹ کی، اس کے ٹائم کی سارا، اور پھر یہ بھی دیکھا، ظاہری بات ہے کہ کہاں سے اس کو سیدھا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو پھر تیسرے دن چھپ کر بیٹھے، اور جب وہ شام کو نکلا تو انہوں نے ایسا نیزہ مارا کہ اسی طرح حضرت حمزہ کو بھی مارا تھا. لیکن ظاہر بات ہے اس وقت وہ کافر تھے، اور انہوں نے کیوں مارا تھا؟ ان کی حضرت حمزہ سے ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں، غلام تھے. اور جو تھی نا ہند، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے مار دیا حمزہ کو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. ان کے مالک نے بھی یہی وعدہ کیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے مارا. اور اسلام سے پہلے کا کوئی گناہ مسلمان ہو جانے والے کو نقصان نہیں دیتا، وہ سب معاف ہو جاتا. لہٰذا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے کی کسی کی اوقات نہیں، کیونکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے عالموں سے نیک ہے، کیونکہ صحابی ہیں، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جنگ کی کون کر سکتا. لہٰذا انہوں نے ایسا نیزہ مارا کہ اس کی ناف کے آر پار ہو گیا اور وہ مر گیا. اور حضرت وحشی کہا کرتے تھے میں نے اپنے نیزے سے دنیا کا ایک بہترین بندہ شہید کیا تھا، اور میں نے اپنے نیزے سے دنیا کا بدترین بندہ مارا. مسیلمہ بن کذاب، بن نہیں جی، مسیلمہ کذاب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. جب اس نے خط لکھا نا، معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ اس نے خط لکھا بدتمیز نے، جاہل نے، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف. تو کاذب کا مبالغہ ہے، کذاب سب سے بڑا جھوٹا، کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے تو دعوی نبوت کر رہا ہے تو نبی نہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پاتے ہی اور کہیں جو ہیں جھوٹے نبی کھڑے ہوئے. اسود انسی تھا، پھر آپ دیکھیں سجاہ بنت حارث تھی،
اور सजा बिन्त हारिस फिर मुसलमान हो गई थी। तलीहा था, ये भी फिर बाद अज़ां ताइब हो गए थे और फिर सारी उम्र मुसलमान रहे। मुख्तार बिन उबई उबैद सकफी था, ये मारा गया था। तो ये वो लोग थे जिन्होंने दावे नबूवत किया। फिर मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे छोटे मोटे फितने उठे हैं। अभी तक बड़े सजर में जो बड़ा फितना उठा है वो है गुलाम अहमद कादियानी, कज़्ज़ाब। तो एक छोटे गिरोह को तो बहकाया हुआ है उसने, लेकिन बड़ी हिस्सा उम्मत का वो ले नहीं सका। तो बहरहाल ये झूठे दज्जालों का जाहिर होना। ये जो दो गिरोहों का एक दावे के लिए लड़ना है, इसके बारे ये अभी जंग हमारे सामने से नहीं गुजरी, ये जब होगी, क्योंकि मुसलमानों के गिरोह जो आपस में टकराए वो एक दावे के लिए नहीं टकराए। यानी कि जो खाना जंगियां हुई ना जैसे सहाबा में, वो एक दावे के लिए नहीं हुई, मकासद अलग अलग थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की वो दो गिरोह आपस में टकराएंगे और एक दावा करेंगे। तो वो दावा अब कब होगा, अल्लाह हुआ। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अशरातिस साती अन युरफउल इल्मु व युस्बतल जहल, कयामत की निशानियों में से है इल्म उठ जाएगा, जहल छा जाएगा, जहालत छा जाएगी। एक और रिवायत के अल्फाज है कयामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत उतारी जाएगी, हरज बढ़ जाएगा, और हरज से मुराद है कत्ल। इसी तरह ज़ियाद बिन लुबैद की रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत आएगी तब तक, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक इल्म न उठ जाए। मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठेगा? हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलादों को पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलादों को पढ़ाएंगे, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, फिर कैसे इल्म उठेगा? आपने फरमाया मैं तो आपको बहुत मदीना के समझदार लोगों में से मानता था ज़याद, क्या ये सच नहीं कि यहूदो नसारा तौरात और इंजील पढ़ते हैं लेकिन जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल नहीं करते? समझ गए? वजाहत भी साथ ही आ गई। इल्म उठ जाने से मुराद ये नहीं कि किताबें खत्म हो जाएंगी। आज आप देखिए मुसलमान सवा अरब है, अमली मुसलमान कहाँ नजर आते हैं? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है ना, कहाँ आपको इस्लाम का अमल नजर आता है? अव्वल तो दीन पर अमल नहीं है, एक गिरोह तो वो है ना, और दूसरा गिरोह वो है जो ज्यादा बड़ा है कि दीन के नाम पर अपनी मन मर्जी की बिदअतें ईजाद कर रखी। किसी को सकून कल्ब मिलता ही नहीं है राह रास्त पर चल, ये है इल्म का उठा लिया जाना। जो कुरान के अल्फाज उठाए जाने हैं ना वो तो असल कयामत से पहले होगा, ये अभी यानी कि कयामत के करीब होने की अलामत है, अलामत सुगरा में इल्म का ये खात्मा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इल्म खींच नहीं लेंगे लोगों से, बल्कि उलमा को खींचने के साथ इल्म खींचेंगे, हत्ता कि कोई आलम बाकी नहीं रहेगा और लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, वो बगैर इल्म के जवाब देंगे और नतीजा निकलेगा गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसका मकसद ये है कि उलमाए हक जो है वो कॉर्नर कर दिए जाएंगे जैसे आज किया गया। और आप देखिए कि जाहिल मौलवी बैठे हुए हैं उसके ऊपर, मसनदों के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर, जिसका जो दिल चाह रहा है वो फरमा रहे। उम्रे पर जाकर क्या करें? ये दुआ याद कर ले, दुआ याद नहीं कर सकते जाकर वहाबियों को गालियां दे, पता भी है ना हम मदीने के कुत्ते हैं, वो स्टेज पर हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है, जो मुकर्रर है वो कहता है हम मदीने के कुत्ते हैं, हाजरीन कहते हैं वो कौन सा दीन है? कौन सा दीन है? कहां पर है ऐसा? वो जिस मदीने के कुत्ते बन रहे हो वहां तो कुत्ते अलाउड ही नहीं है। और कुत्ते की मिसाल कुरान ने 2 दफा दी और दोनों दफा बतौर तहकीर दी। और फिर हम तो वो इलियास अतार कादरी साहब कहते हैं हम तो कुत्ते हैं मदीने के, हम तो नबी के कुत्ते हैं, हम तो गौसे आजम के कुत्ते हैं, हम तो इज्जत से कहते हैं, शरफ से कहते हैं हम कुत्ते हैं। अब मुझे बताएं कोई उनके बेटे को कहे कि तुम कुत्ते के बच्चे हो तो बर्दाश्त करेगा? मैं उनको गाली नहीं दे रही, मैं सवाल कर रही हूँ, मैं कभी किसी को गाली नहीं देती। अगर कोई जाकर कहे कि आपके वालिद माजल्ला खुदा ना खास्ता कुत्ता है तो बर्दाश्त होगा, तो फिर इसमें कौन सा जो है वो जूते ना उतारे, आज जूते पहन कर है, इसमें कौन सा शरफ है? लेकिन बस क्या सबब है, इसका सबब क्या है? अच्छा मैंने आपको बताया दुर्रे मुख्तार का मसला बताया और ये आज भी बयान करते हैं। देखिए बात दुर्रे मुख्तार की नहीं है, मसला गलत है मत बयान करो, कहो कि मसला गलत है।
اگر انگلی پر نجاست لگی اور اس کو زبان سے چاٹ لیا تو انگلی پاک ہوگی کہ نہیں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے کرنے والا؟ اگر کتے کو گود میں پکڑ کر نماز پڑھیں گے تو ہوگی کہ نہیں؟ ہو جائے گی، اس کا منہ باندھ دو. یہ مسئلے ہیں کرنے والے. سچ بھائی ایک بڑے نے غلط لکھ دیا، اس نے کچھ غلط سوچا لکھ دیا، میں نے مان لیا. آپ تو سچ بولے بھائی کتے نو بننا ہوتے، کتے کے پیچھے کڑی اڈی آخر آئی ہے. کیوں یہ مسئلے بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ جاہل. نماز نہیں ہوتی شیعہ کے پیچھے، نماز نہیں ہوتی وہابی کے پیچھے، نماز نہیں ہوتی فلانے کے پیچھے. صرف کوئی شرک کرے گا تو کفر کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، ورنہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. تو مسئلہ کیا ہے؟ جاہلوں کو سیٹیں دی گئی ہیں اور علماء حق کو کارنر کر دیا. لگتا ہے نا جیسے علماء حق موجود ہی نہیں رہتے. بس یہی بات ہے. اور جاہلوں کے سننے والے کتنے ہیں اور علماء حق کو سنتا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، علامات قیامت میں ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا. اصاغر کے بارے میں امام ابن مبارک عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل بدعت. اور عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ اصاغر سے مراد وہ ہیں جو اہل بدعت ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ جب تک اصحاب محمد سے اور اکابرین سے علم حاصل کرتے رہیں گے، کتاب و سنت پر قائم رہیں گے اور اصاغر کے پاس آئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. لہٰذا اصاغر کو اپنا سردار نہ بناؤ ورنہ رسوا ہو جاؤ گے. اصاغر کون ہے؟ انہوں نے کہا اصاغر وہ ہیں جن کا علم کم ہے اور جو اہل بدعت. بھئی جب علم نہیں ہوگا تو پھر خود ساختہ باتیں گھڑیں گے نا، اور وہی بدعتیں ہیں. لہٰذا بات کیا ہے؟ علماء کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جانا جن کو کچھ نہیں پتا. پھر وہ یہ تو مانتے ہیں، ان کا تو کاروبار ہے نا، لہٰذا وہ کیسے مانیں گے کہ ہمیں نہیں آتا؟ وہ نہیں مانیں گے نا. لہٰذا پھر وہ آپ کو سنائیں گے جھوٹی باتیں، اور وہ جھوٹی باتیں ہوں گی بدعتیں، اور ان بدعتوں کے نتیجے میں آپ جو ہیں گمراہ ہو جائیں. میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتی ہوں. جب میں یونیورسٹی میں تھی اور یونیورسٹی سے میں عربی کا ڈپلوما کر رہی تھی، تو ہمارے ایک سر تھے، نام نہیں لوں گی، تو وہ گرامر ہمیں پڑھاتے تھے اور بڑے وہ دین پر باتیں کرتے رہتے تھے. تو ایک دن میں جلدی چلی گئی، تو ہم ایک دو لوگ بیٹھے تھے، تو سر بیٹھے تھے. تو سر کافی باتیں کرتے تھے دین کی، حلیہ بھی بڑا ایسا جیسے ابھی جنت البقیع سے ہی نکل کر آئے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا سر اللہ کے قرب کا کیا رستہ ہے؟ میں نے ان کو جج کرنے کے لیے نہیں پوچھا، اللہ گواہ ہے، میں نے بحیثیت میں اپنے استادوں کا بہت احترام کرتی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا سر اللہ کے قرب کا کیا رستہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا ختم غوثیہ دلایا کرے، 11ویں کا ختم دلایا. آپ امیجن کریں، وہ عربی کے استاد تھے مگر قرآن نہیں پڑھا تھا. قرآن نہیں پڑھا تھا. آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ اچھا اس وقت مجھے یہ تو ہوا کہ انہوں نے بات غلط کہی ہے، پر اس وقت میرا اتنا علم نہیں تھا کہ میں ان کو جواب دے سکتی، یعنی ان سے ڈسکس کر سکتی. میں نے دل میں سوچا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ عبد القادر جیلانی سے پہلے لوگ کیسے قرب حاصل کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرب حاصل کیا؟ وہ اصل طریقہ ہے نا. یہ میں نے دل میں تو سوچا، پر چونکہ میرے پاس کوئی واضح دلیل نہیں تھی تو میرے ٹیچر تھے، میں سے کچھ کہہ نہیں سکی، میں چپ کر گئی، میں نے بات آگے نہیں بڑھائی. پھر انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ یہ بات پوچھی کہ آپ نے دینا شروع کیا 11ویں کا ختم؟ میں نے کہا نہیں سر، میں بھول گئی. تو وہ انہوں نے مجھے پھر کہا آپ کی لگن سچی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ، دل میں کہا اللہ آپ جانتے ہیں. خیر پھر مجھے اپنے سوال کا جواب قرآن سے ملا. وسجد وقترب، الحمدللہ اللہ نے ان کے وہ بات کی وجہ سے نا کہ آپ کو لگن ہی نہیں لگن. یہ سوال میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا جی، اور بڑے لوگوں نے مجھے رنگ رنگ کے جواب دیے. ایک اور بہت بزرگ آدمی ہے، بہت بزرگ اور اچھے آدمی ہے، میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا قرب چاہتی ہوں. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ایسی عورت سے ملوا دوں جس کی تعریف اللہ سے ملی ہوں. میں یہ نہیں کہتی اہل علم کی صحبت نفع دیتی ہے، پر پہلے بندے نے وہ کہو جو اللہ کے نبی نے کیا، جو اللہ نے خود کہا سجدے کرو، نفل نماز پڑھو. مگر یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، یہ مجھے قرآن نے بتایا، صرف قرآن نے بتایا. اور اس کے بعد پہلے قرآن سے سمجھا میں نے، اس کے بعد میں نے 3 علماء سے سنا اور تینوں امام حرم ہیں. تو صرف لاکھ دفعہ کو ابھی امام حرم ہے، وہ آپ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے سجدہ. تو یہ ہے جی، جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. جب حدیث کسی کو جاہل کہتی ہے تو قرآن سے دور ہونے کے بارے میں کہتی ہے. تو وہ لوگ جنہیں قرآن کا کوئی علم نہیں، جنہیں حدیث کا کوئی علم نہیں، وہ بیٹھ کر منمانی باتیں پیش کرتے ہیں اور لوگ بدعتوں میں پھنستے ہیں اور لوگ گمراہیوں میں پھنستے ہیں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु साअतु हत्ता यक्सुरुल मालु व यक़बिदा हत्ता यख़रुजु रजुलु बिज़काति मालिही फला यजिदु अहदन यक़बलुहा मिनहु। कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतनी कसरत होगी माल की कि एक आदमी ज़कात लेकर निकलेगा तो कोई लेने वाला मिलेगा नहीं। अबू हुरैरा ने भी रिवायत की, दूसरी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत तब तक तुम पर कायम ना होगी जब तक तुम्हें माल बह नहीं पड़ेगा। एक आदमी सदका के इरादे से माल लेकर निकलेगा पर जिस पर पेश किया जाएगा वो उसे लेने की हाजत ना रखता होगा। इस खुशहाली का एक दौर तो गुजर चुका है, उमर का दौर, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर, और बाद में भी ऐसा रहा। सदका लेने वाले बहुत कम थे क्योंकि हुकूमत अलाउंसेस देती थी ना। आज आप अगर अमेरिका यूरोप में जाएं तो हर बेरोजगार को अलाउंस मिलता है, तभी तो वहां के लोग मांगते नजर नहीं आते। तो इस्लामी रियासत में एंड तक अलाउंसेस कायम है, लिहाजा सदका ज़कात लेने वाले कम थे। आज आपको हालत अपोजिट नजर आती है। उसकी वजह ना माली तंगी से ज्यादा ना तन आसानी और हडहरामी। ऊंचे लंबे चौड़े आकर मांगते हैं, खुदा की कसम दिल कटता है। हडहरामी ज्यादा सबब ये है। लेकिन ये चीज भी पलट जाएगी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, तो इस्लामी निजाम फिर कायम होगा और एक तो बरकत बहुत आ जाएगी, उसकी हदीसें भी आप पढ़ेंगे, बहुत बरकत आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लामी हुकूमत कायम कर देंगे ना, तो इस्लामी हुकूमत में फिर हर उस बंदे को अलाउंस मिलेगा जो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, तो माल की फिर फरावानी हो जाएगी। वो दूसरा दौर अभी आना, एक आ चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब सलाम सिर्फ मखसूस लोगों को किया जाएगा। अब इसमें दो इंतहाएं हैं, एक तो राह जाते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आपको डरा देते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी, एक दिन मैं घर से निकली, अपने ध्यान में जा रही थी तो एक यंग सा बच्चा तो मेरे कंधे के करीब सर के कहते अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्रप्टली डर गई। ऑब्वियसली ये मुराद नहीं है भैया, ये मुराद नहीं है। जब आप महफिल में आएंगे तो सलाम करेंगे। खातून ने मुझसे सवाल किया कि जी मैं मोहल्ले में जो यानी कि जब मैं निकलती हूँ तो जो भी बंदा नजर आता है मैं सलाम करती हूँ, तो मोहल्ले वालों ने बातें की मुझे। मैंने कहा आपने गलत किया, ये मुराद नहीं है। कहती नहीं हदीस है, हदीस ये थोड़ी है कि रात जाते बंदे बुढ़िया तो बुढ़े बदिया सलाम करें, ये मुराद नहीं है। और ना बंदे भी बंदों को रात जाते सलाम ना ठोके, सलाम करना है, सलाम बेचना थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम लोगों को डराने को थोड़ी कहा गया है। आप सलाम करेंगे जब महफिल में आएंगे, तो जब आप महफिल में आएंगे आप कलेक्टिवली सलाम करेंगे। आप देखें आज महफिलों में होता है, आपने भी किया होगा, आप किसी की शादी में पहुंचे या किसी और तकरीब में पहुंचे, आप देखते हैं मेरा पहचान वाला कहाँ बैठा है, सीधा उसके पास जाके हाथ बढ़ाते हैं अस्सलाम वालेकुम, बाकी कौन है। ये मुराद है यहाँ। जब महफिल में आए कलेक्टिवली सबको सलाम करें, फिर एक दो से हाथ ना मिला। हाँ, अगर आपने हाथ मिलाना है वो आपकी मर्जी है, हाथ मिलाना सलाम में शामिल नहीं है। अगर बड़ी महफिल है जैसे शादी ब्याह की महफिल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, 50 60 70, आप सबसे नहीं मिल सकते, तो हाथ मिलाना एक लहदा फेल है, मुसाफा एक लहदा फेल है, सलाम एक लहदा फेल है। तो सलाम कलेक्टिवली सबको करें। अगर ऐसी महफिल है हो चुकी है कि आप सबको ऊंची नहीं कर सकते तो गुजरते हुए सलाम करें सबको, ठीक है। और फिर जिससे आपको मिलना है जाकर मिलना, ठीक। तो ये इंतहा एक ये है और दूसरी यही है, यानी एक इंतहा तो ये ना कि रात जाते सलाम सलाम, और दूसरी इंतहा वो है जो मैं आपसे कह रही हूं कि महफिल में आते हैं तो किसी से नहीं मिलते, सीधा उस बंदे के पास जाते हैं जो हमारी पहचान कर, हम कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये उस बात में है कि सिर्फ पहचान वाले को सलाम किया जाएगा, ऐसा नहीं करना। आप सबको नहीं जानते तब भी कलेक्टिवली बावाज़े बुलंद अस्सलाम वालेकुम। अगर महफिल जैसे शादियों की महफिल में होता है ना, मसला आज का ये कि म्यूजिक लगा होता है पीछे, तो क्या बुलंद आवाज में सलाम करेंगे। तो एटलीस्ट आप गुजर रहे हैं ना जिन जिन टेबलों के पास से, सबकी तरफ आई कॉन्टेक्ट करके अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम करके आप आगे चले जाएं। और जहां जिस मेज पर जाकर बैठना होता है ना, मेरे बहन भाई आए मैं उनके पास बैठूंगी, फिर उन तक चले जाए। तो जिस चीज को मिले उसको तो सलाम करें। अच्छा जी, इसी हदीस में आगे आता है तिजारत फैल जाएगी हत्ता कि और तिजारत में अपने खामुन का ताउन करेगी। तिजारत फैलना बुरी बात नहीं है, मसला ये है कि दुनिया परस्ती आ जाएगी ना। अभी हम पहले यही बात कर रहे थे कि औरत को कमाने पर लगा दिया, जिसके लिए अल्लाह ने औरत को डिजाइन ही नहीं किया। कमाना औरत का काम नहीं है। हाँ, औरत अपने शोहर की हालात में मदद करने के लिए या उसको कोई काम बहुत आता है उसको करने के लिए कमा लेती है घर बैठे, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन औरत पर ये जिम्मेदारी डाल देना कि कमा कर लाओ, ये बहुत जुल्म है। और इसकी वजह से घर मुतासर हो रहे हैं दो तरह से। एक तरफ औरतें इंडिपेंडेंट हो गई, वो कहती है जब हम अपना खुद कमाते हैं हम किसी की क्यों सुने। मर्द भी तो यही कहते हैं ना, तो फिर औरतें भी ये कहती हैं, गलत कहती हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप इस तरह करेंगे वो भी इसी तरह करेंगे।
دوسری بات یہ ہے کہ ان پر پریشر اتنا ہو گیا کہ وہ اپنی جاب کی ریکوائرمنٹس پوری کریں کہ گھر کو دیکھیں، پھر وہ گھر کو ہی چھوڑتی ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں میاں بیوی کی اس رسا کشی میں پس رہا ہے بچہ. تو اگلی نسل کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی. بس ایجوکیشن دے سکتے ہیں ماں باپ، مہنگے سے مہنگے اسکول، مہنگی سے مہنگی اکیڈمی دے رہے ہیں. تربیت کیا ہے؟ تربیت اتنی نہیں ہے کہ رستے میں کوئی چیز گری ہو تو اٹھا کے رکھ دے، کمرے سے نکلے تو لائٹ بند کر دے، اتنی تربیت نہیں. تو یہ اس معنی میں. باقی ضرورت کے وقت عورت کوئی کام کر سکتی ہے، پر ایسا کام جو شرع کی حد کے اندر. یہ تو آج کھلے عام دیکھ رہے ہیں، رشتے داریاں توڑ دی جائیں گی، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کوئی فیملی نہیں آپ ڈھونڈ سکتے جس میں کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. تو بس یہ بڑا مسئلہ ہے جی، رشتے جوڑ کر رکھیں. توڑنا تو آسان ہے، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی چھپا لی جائے گی. آپ کے سامنے ہے. اور عدالتوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ جو باتیں اظہر من الشمس ہے، یعنی کہ سورج کی طرح روشن ہے، پتہ ہے یہ بندہ فراڈ ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، اس کو بھی کوئی پکڑنے والا نہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. حتیٰ کہ جن لوگوں پر بہت بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، کس حیثیت سے وہ لیجیبل ہو کر الیکشنز میں کھڑے ہیں. کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہی، صرف نواز شریف کی یا کسی کی بات نہیں کر رہی، ٹولے کے ٹولے کی بات کر رہی. کیونکہ ان کو الیجیبل قرار دینا چاہیے نا، کیوں نہیں قرار دیتے؟ بس جھوٹی ساری باتیں چل رہی. وظہور القلم، قلم ظاہر ہوگا. قلم کا ظاہر ہونا کیا مطلب ہے؟ لکھنا عام ہو جائے گا. اس زمانے میں لکھنا بہت کم تھا نا، تو لکھنا عام ہو جائے گا. پہلے تو پین آئے، پھر پرنٹنگ مشینیں آئیں. آج آپ دیکھیں جگہ جگہ کتابیں چھپ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے، کتاب کا چھپنا بہت اچھا ہے، لیکن کتابیں بڑھتی جا رہی ہیں اور علم کم ہوتا جا رہا. تو یہ مسئلہ آ گیا نا. آپ دیکھیں کتابوں کے پرنٹ آؤٹ آپ کو اویلیبل ہے آن ڈیجیٹل، آپ کی جو ساری گیجٹس ہیں ان کے اوپر. اسی مفہوم کی حدیث ہے، یہ 2-3 حدیثیں ہم مفہوم ہیں، ان کو پڑھ کر میں آج کا موضوع ختم کروں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا. ویلقى الشح، بخیلی ڈال دی جائے گی. وہی جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، وقت کا کم ہو جانا، عمل میں دلچسپی نہ رہنا، اور لوگوں کا بخیل ہو جانا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ابو امامہ باہلی کی کوئی مشہور حدیث یاد ہے؟ جلدی جلدی. الحمدللہ اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں وہ ملے گا. میں آپ کو ایسے کلمات بتا دوں کہ آپ کو صبح شام پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملے. غلط. جی بتائیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رزق کی دعا ملی ہے ہمیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا ملی ہے ابو امامہ سے. اور ابو امامہ سے دوسری بڑی حدیث ہے روزوں کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے نیک اعمال کے بارے میں. آپ نے کہا ابو امامہ روزہ رکھا کریں. میں نے آپ سے کہا بھی کہ سائلنٹ پہ کر لیں. تو دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھا کیجیے. تیسری بار پھر پوچھا ایک ہی وقت میں کہ مجھے کچھ اور بھی نصیحت کریں، تو آپ نے کہا ابو امامہ روزہ رکھا کریں، روزے جیسا کوئی عمل نہیں. ویسے ابو امامہ سے کئی حدیثیں ہیں، مگر یہ 2 بڑی حدیثیں میں اتنی بار آپ کو سنا چکی ہوں. یہ تیسری سنیے پیارے ابو امامہ سے. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. جب کبھی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس کے قریب والی دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے. عوام بیچارے جو اسلام سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، جو ہاتھ میں آئے گا پکڑیں گے. سب سے پہلے خلافت ختم ہوگی اور سب سے آخر میں نماز. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جہاں نماز قائم نہیں. کیونکہ نماز کے قیام میں انڈیویجول نماز کی بات بعد میں ہے، کولیکٹیو صلاح سسٹم کی بات ہے نا. تو صلاح کا نظام تو قائم نہیں. اور انڈیویجول بھی حال یہ ہے کہ عوام تو عوام ہے، علماء میں بھی بہت سارے بے نمازی. یہ مسئلہ. تو آج ہم بات یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن ابھی علامات صغریٰ ختم نہیں ہوئی. ان علامات صغریٰ میں اس معاشرے کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. کل بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں یا سوال آپ پوچھنا چاہیں. ویسے ابھی تو موضوع چل رہا ہے، لیکن آپ بیچ میں سوال کر سکتے ہیں، بات پوچھ سکتے ہیں. جی
पहले दाएं हाथ वाला से शुरू करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा माफ़लत अल्हम्दुलिल्लाह मिला माफ़लत, ये वाली वो हज़रत अबू बानी से नहीं हुआ. पता नहीं, इसको चेक कीजिएगा, मुझे याद नहीं है इस टाइम, इसलिए मैं गलत बात नहीं कहूंगी. आई वुड हैव टू चेक इट. जी. और ये कहते हैं ना कि इस्लाम में कायम करना तो आपका काम है, जायज़ है. अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो पता चलना चाहिए इस्लाम में कायम करने तो उसमें कोई हद है. देखिए पता है क्या है, राह जाते सलाम करने की हाजत नहीं है ना, वैसे आप कर लेते हैं, हरज कोई नहीं है, लेकिन आप किसी ये कि जैसे राह चलते सलाम करना कोई तरीका नहीं है. नहीं, आप देखिए, आप दुकान पे खड़े हैं, आपके साथ जो खड़ी है सलाम कर ले. आप रिक्शे में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, साथ वाली को सलाम जरूर करें. राह चलते को करना मना तो नहीं है, लेकिन इसका कोई हुक्म भी नहीं है, क्योंकि इससे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना. लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर लेते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा होता था कि आप चलते जा रहे हैं ना, तो कोई सहाबी बैठे होते तो आप सलाम कह के गुजर जाते. समझ गए? सहाबा जवाब दे देते. तो आप किसी मोमिन हो या ना हो, आप किसी औरत को सलाम कह सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन इसको हम पर लागू नहीं किया गया. अगर आप कर सकते हैं डू इट, नो वरीज. लेकिन ज्यादा जो दुरुस्त तरीका है, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है, वो ये है कि जब आप किसी के साथ हो थोड़ी देर, जैसे वही बात है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए हैं, वहां बच्चियां खड़ी होती हैं, आपने उनसे कोई हेल्प लेनी है या नहीं, सलाम तो कर ले. बच्चे भी हैं जो कैश काउंटर पर बैठे हैं, आप आए हैं तो सलाम उनको करें, फिर बात शुरू करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मोमिन मिले और जो सलाम के बगैर बात शुरू करे उसकी बात का जवाब ना दे. जो आपके सेल्समैन है, आप उनसे कुछ हेल्प ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सलाम करके बात करें. इसमें मर्द औरत की तकसीम नहीं है. आप गाड़ी में चढ़े हैं, बस में चढ़े हैं, कंडक्टर आया, वो कहते हैं बाजी टिकट, उससे सलाम करें, ठीक है. जो आपके साथी आपके साथ बैठे हैं उनको सलाम करें, क्योंकि हक है, ठीक है. तो जरूर करें, क्यों ना करें. सलाम के साथ ही उसको ये बात पता चल जाएगी कि आप मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, तो उसे आपको वो इज्जत देनी है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देता है. और इससे काम में बड़ी आसानी आती है. मेरी तो सब बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरी बात का आगाज होता है अस्सलाम वालेकुम, तो वो फिर वालेकुम सलाम बाजी जी, वालेकुम सलाम आंटी जी. अब जब उन्होंने सलाम कहा और बाजी और आंटी मान लिया, अब वो क्या कहेंगे, फिर वो फौरन शरीफ बच्चे बन जाते हैं. तो लिहाजा सलाम में बड़ी बरकत है जी. हाँ, तो सलाम को अपना शार बनाएं, सलाम जरूर करें. कल इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अब आप जब इस मौजू को पढ़ेंगे, जब आप इस मौजू को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो आपके 3-4 दिन जाएंगे, और ये 3-4 दिन आपकी कुरान क्लास नहीं होगी, मौजू की क्लास होगी. तो फिर आपने ये नहीं बैठकर गिनना कि 6 महीने हो गए पहला पारा नहीं मुझे क्योंकि पता है क्या है, ये फिर बीच में दिन हमारे, एक्चुअली हम लोग हफ्ते में 4 दिन पढ़ते हैं, तो 4 दिन में से एक एक दिन जब जाता है तो फर्क पड़ता है. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप सीरियस काउंटिंग करें ऑन द बेस ऑफ 4 दिन, तो हमें सिर्फ 2 महीने पढ़ते हुए. मेरी तो हर बार रगड़ देती. नहीं, आपकी नहीं, एवरीवन. आप बोलती ज्यादा है, रगड़ा ज्यादा पड़ता है, वरना जो भी बात करता है, जैसे नाहिद ने कहा, और मुझे वो हदीस अगर है तो मुझे नहीं पता, मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा. मैंने बिल्कुल नहीं, इस बात को मेरे जहन में थी तो मैंने उनको कहा गलत, ठीक है. अगर आपकी ये रिवायत सही है तो मैं कल इसको बयान कर दूंगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि जो है हो सकता है अबू उमामा बाहली से, अगर ऐसा है तो मैं आपसे एडवांस एक्सक्यूज करती हूँ, लेकिन इसको मैं कल बयान भी कर दूंगी. मैं उन 2 हदीसों को कहूंगी, क्योंकि असल में मैं जिस बात को यस कर दूंगी ना, वो फिर जितने लोग सुन रहे हैं वो फिर उसको उससे मानेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है. तो आई विल चेक इट, ठीक है, इंशाल्लाह. और अगर आप उधर देखते हो तो आप मुझे उसकी पिक्चर भेज देना, मैं फिर उसे एज इट इज बयान कर दूंगी. अल्लाह रब्बे करीम हम सबको हिदायत पर रखे. वजह यह है ना कि इनसे कोई गुनाह नहीं हुआ हम जैसे गुनाहगार बैठे हुए. असल में हमें दुआओं की कीमतों का नहीं पता कि हमने बैठे हुए जो भी गलती की वो माफ हो जाएगी इस एक दुआ से, तो इस एक दुआ के 5 मिनट इंतजार कर ले, क्या फर्क पड़ता है. हमारे कौन से इमरजेंसी केसेस घर में पड़े हैं जो रुक जाने हैं. तो आपको मैं जानती हूँ, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तकारबुज़ ज़मान, वक्त कम हो जाएगा,
تو میری بہنوں مجھے پتا ہے وقت بہت قیمتی ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کا سب سے وقی وزن دار ٹائم وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے لیے گزرا، اور آپ حسرت کریں گے کہ کاش میں نے اور ٹائم بھی دیا ہوتا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، قرآن کے عالم ہیں، ساری عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، لیکن ساتھ دوسرے علوم بھی سیکھے۔ تو بوڑھے ہو گئے تو ایک بار اسٹوڈنٹ سے کوشچن کیا کہ سر آپ کو بھی کسی بات کا افسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کاش میں نے ساری زندگی قرآن کو دی ہوتی، دوسرے علوم میں نہ۔ حالانکہ دوسرے علوم بھی تو دین کے سیکھے تھے، لیکن کہنے لگے مجھے بس ایک بات کا افسوس ہوتا ہے، حالانکہ ساری عمر کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، بڑے بڑے عہدے اوپر ہوئے تو انکار کر دیتے تھے۔ تو ایک بار لوگوں نے کہا، اموی حکومت آ چکی تھی نا، تو انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ کیا حکومت ظالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو بیعت کر چکا ہوں، میں تو ان کو ظالم نہیں کہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسی صورت میں آپ عہدہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے قرآن پڑھائے۔ اس ایک ٹائٹل کے لیے میں نے پوری زندگی اس مسجد میں گزار دی، مجھے کچھ نہیں کرنا، اوکے۔ لیکن اس کے باوجود آخر عمر میں کہنے لگے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو ٹائم میں نے دوسرے علوم میں لگایا میں وہ بھی قرآن کو دوں۔ تو امام مالک بن انس۔ تو آپ دیکھیے کہ قیامت کا نام کیا ہے؟ یوم حسرت۔ تو ہم سب حسرت کریں گے کہ کاش میں نے تھوڑا اور کام کیا ہوتا، کاش میں نے تھوڑا اور کام کیا ہوتا۔ اور سب سے وقی وہ وقت ہوگا جو اللہ کی یاد میں گزر، جو لمحہ خدا کی، جو لمحہ ہو تیری ثنا میں بسر، وہی معتبر، ارادوں پہ سوچوں پہ ڈالے کمند ذکر خدا۔ تو وقت وہی معتبر ہے جو اللہ کی یاد میں گزر۔ تو لہٰذا کبھی تھوڑا سا ٹائم آج میری وجہ سے ہوا، آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ، کہ لیٹ ہوا تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو اس کو اللہ کی عنایت سمجھے۔ تو پتہ ہے کیا ہے، جیسے ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں گھنٹہ بواؤں گی، اور اگلا کہتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ پھر ہم گھر آتے ہیں، میاں کہتے ہیں تو گھنٹے نہ کہہ کے 2 گھنٹے لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنے پیار سے بٹھا رہا میں کیسے آ جاتا۔ تو آپ آئے، آپ نے کہا ہم 12 بجے گھر چلے جائیں گے، اللہ نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھ، کیونکہ اللہ آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا اعزاز ہے جی، ورنہ بڑے ہیں اللہ کہتے ہیں ہٹاؤ ان کو، ان کی آواز بھی پسند نہیں مجھے۔ سیریس بات کر رہی ہوں میں، آپ سے مذاق نہیں کر رہی۔ کس کی جرات ہے بیٹھے، کس کی توفیق ہے بیٹھے؟ وہ بٹھاتا ہے تو کوئی بیٹھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا آج تھوڑی دیر ایکسٹرا بیٹھو، آج تھوڑی دیر ایکسٹرا بات کرو۔ آج میری محفل میں، میری مہمانی میں تھوڑا زیادہ وقت۔ تو یہ اعزاز ہے جی، یہ کسی کسی کو ملتا ہے، میں کون ہوں روکنے والی؟ اور آپ دیکھیں کلاس 10 منٹ آگے بھی چل رہی ہوتی ہے اور بہت ساری بہنیں ہیں جو اٹھ کر چلی جاتی، کیونکہ ان کو اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے بیٹھو، جن کو بٹھاتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہی، میں آپ سے ایک سیریس بات کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ ہی بٹھاتے ہوئے۔ ایک نعت کا شعر ہے نا، وہ حمد پر بالکل صحیح بیٹھتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو اللہ بلاتے ہیں۔ وہ تو سرکار کہتے ہیں، میں کہتی ہوں اللہ بلاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں، ورنہ کتنا عرصہ ہو گیا اس علاقے میں بلاتے ہوئے، ساتھ والے گھر سے ہماری بہن نہیں آتی۔ اللہ لاتا ہے جی، کسی کی توفیق نہیں، وہ توفیق دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ بیٹھے تو بیٹھے تھوڑی، بٹھائے گئے، اور یہ وہی بٹھانا ہے جو اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ تو آج انشاءاللہ اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے تو قیامت کے دن معاف بھی فرمائے گا۔ تو یہ بیٹھنا اعزاز ہے جی، یہ اعزاز ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ فتنوں کی دعا یاد ہے؟ نہیں یاد آ جائے بات وہی آ گئی، آپ سب کو آتی ہے بھائی، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اب تو ماشاءاللہ آپ ترجمے پر زور دیتے ہیں، پھر بھی آپ کو یاد نہیں ہے۔ میری امامہ مریم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سنواتی ہوں، بڑی پیاری پڑھتی ہوں، اس نے ابھی یاد کیا، اس کو نماز یاد کروائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں تشہد میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے ہر فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور ڈوب کر مرنے یا جل کر مرنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔
پڑھتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا آپ پڑھتے ہیں پر بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. اللہ میں مانگتا ہوں، اللہ میں مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں پتہ نہیں، کیا مانگتا ہوں مانگتا ہوں. وہ غالب کہتا ہے نا کیا اس کا ہے آخری اس درد کی دوا کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. تو جیسے دل اس کو نہیں نا پتا دل ناداں کیا چاہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اور کس چیز سے پتا کوئی نہیں. تو چلے پھر بھی اچھی بات ہے، کم از کم سنت دعا تو پڑھتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کو دعا قبول نہیں ہوتی. غفلت یہی ہے کہ جب ہم دعا پڑھیں ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. لہٰذا ابھی تو چلیں جو ہوا وہ میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آتی ہے، لیکن جب آپ نماز میں دعائیں پڑھیں تو شعور کے ساتھ، آپ کا دل آپ کی زبان ہم آہنگ ہونی چاہیے کہ آپ زبان سے جب کہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں. تو جب آپ کا دل آپ کی زبان ہم آہنگ ہو جائیں گے تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. تو وہ دل سے بات نکلنی چاہیے. پھر سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں کہیں گے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ عرش پر بیٹھا سنے. نہیں تو بلا لو سوا لاکھ دفعہ پڑھا لو، کچھ بھی نہیں بولنے لگا. دل سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے. تو دل اور زبان کو ہم آہنگ کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. جب عذاب قبر کا خیال آ کر دعا پڑھیں گے نا تو پھر رو کے پڑھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک بندہ استغفار پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا جھوٹی استغفار کر رہا. بندے نے سنا، کہنے لگا علی آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا. آپ نے کہا ہاں، استغفار ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ تمہاری زبان استغفار مانگ گئی تمہاری آنکھوں میں نمی بھی نہیں. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا تو کسی لیول پر تو غم آنا چاہیے نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو کرتوت ہے ہم نے پکڑے جانا. آج ہی میاں سے لڑ کے بیٹھی ہوں، لیٹ سپوز آج میں لڑ کے نہیں بیٹھی، بات کر رہی ہوں کہ خیال آتا ہے نا پڑھتے ہوئے کہ آج ہی میاں سے لڑائی ہوئی، اگر میں آج مر گئی اوئے ہوئے اللہ جی بچا لینا، کیونکہ غلطی تو اب ہو گئی نا. اب میاں تو رات کو آئے گا تو صلح ہوگی. تو ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ڈیلی لائف میں ہم غلطی کرتے ہیں. ابھی امی کو جواب دے کر بیٹھی ہوں، ابھی بہن سے لڑائی کر کے آئی ہوں، کچھ نہ کچھ اینی تھنگ. تو اب میں اگر اب مر گئی تو who knows. تو جب اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے نا پھر آپ کے اندر سے رونا آئے گا اور وہ نیچرل ہے. تو لہٰذا دل اور زبان کو ہم آہنگ کریں میری بہنوں، دل اور زبان کو ہم آہنگ کریں. تنہائی میں ہی ہونا چاہیے، تنہائی میں ہی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے. تو تنہائی میں رونا آنا چاہیے. محفلوں میں تو دکھاوے ہوتے ہیں بھائی. نہیں مثلاً گھر میں بچے کھیل رہے ہیں پھر نہیں آتا. تو فجر اور عشاء ہے، بالکل اکیلے ہو نا، فجر اور عشاء اور کرنا ہونا تہجد ہی چھٹو. اللہ اکیلا کرنے کے لیے تو اٹھاتے ہیں، تہجد میں اٹھیں. جس کو تنہائی چاہیے تہجد میں اٹھیں. ماشاء اللہ جی 5:45 پہ نماز چلی گئی ہے، 5 بجے بھی اٹھ جاتے تہجد مل جائے گی. سو ایزی. اگر گرمیوں میں نہیں پڑھ سکتے، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو سردیوں میں پڑھ لیں، ہے نا. جس کو وقت چاہیے اس کے لیے وقت ہے. اچھا سردیوں میں گرمیوں میں ایک اور آپ کے پاس حل ہے نا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تہجد گرمیوں میں، فجر کے بعد بڑا ٹائم ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں نا. تو جس کو تنہائی کے لیے تو یا تو سارے مار دیو تو یا سوا دیو. تو مار کے سکتے نہیں نا، اللہ سو ایسا بڑھائے تو پھر سوا دیو نا. تو جب سوئے ہو تو اٹھ جائے. لہٰذا فجر کے بعد جب سب سو جائیں آپ مصلی اٹھا کر اکیلے میں آ جائیں. یہی غار ہرا ہے ہمارے. تو اللہ ہمیں برکت عطا کرے. ثم آمین ثم آمین. جی اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ ہمیں اس موضوع کو مکمل کرنے اور اس کا جو مقصد ہے فتنوں سے بچنے کا اس کو قبول کرنے، ایکسپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارا یہ موضوع 4 سے 5 دن چلے گا. دوسروں کو بھی انوائٹ کریں جو آنا چاہیں یا آن لائن جوائن کرنا چاہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.